نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال تعالى في قرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. My dear brothers and sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. I welcome all of you in the third live session of the Islamic Banking live series. The interesting topic that we are going to discuss today is centered around the question that whether Islamic banking is really Islamic. So what we have done is we will analyze Islamic banking from different perspectives and inshallah we'll reach on a conclusion. آج کا جو ہمارا سیشن ہے اس کے لیے آپ لوگوں کو لاسٹ سیشن جو اسلامک اکنامکس کا تھا اس میں بھی بتایا گیا تھا کہ ایک بہت انٹرسٹنگ ہمارا سیشن جس میں ہم اسلامک بینکنگ کے پریکٹیکل اسپیکٹس کو ڈسکس کریں گے اور اس چیز کو ڈسکس کریں گے کہ کیا اسلامک بینکنگ کا کوئی وجود پاسبل بھی ہے یا نہیں، اور یہ جو اسلامک بینکنگ آج ایگزسٹ کر رہی ہے کیا ریالٹی میں یہ واقعی اسلامک ہے یا جس طرح اکثر ہم ایلیگیشن سنتے ہیں کہ جسٹ آپ نے نام بدلا دیا ہے، چیز تو وہی ہے جو کنونشنل بینکنگ ہے. تو انشاءاللہ آج ہم اسلامک بینکنگ کو مختلف اینگل سے مختلف پرسپیکٹو سے انالائز کریں گے. سب سے پہلے جو آج کے ہمارے ڈسکشن ہے، آج کا ہمارا جو سیشن ہے یہ 4 سے 5 بجے تک انشاءاللہ 1 آور سیشن ہے. 5 بجے سے لے کر 5:10 تک جو 10 منٹس ہیں یہ کویسچن آنسر سیشن کے لیے ہم نے ٹائم جو ہے یہ الاٹ کیا ہے، ایلوکیٹ کیا ہے. کویسچن آنسر سیشن کے لیے آپ جو فیس بک پہ لائیو اسٹریمنگ چل رہی ہے یہاں نیچے بھی کویسچن جو ہے وہ ہم سے پٹ کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ یہ کویسچن ہم سے پٹ کر سکتے ہیں فیس بک میں اسلامک بینکنگ لائیو جو پیج ہے یہاں پہ ان باکس بھی کر سکتے ہیں. فیس بک کے ساتھ ساتھ ہم www.streamkar.com پہ بھی اس ٹائم لائیو ہیں. واپس ٹاپک کی طرف آتے ہیں کہ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے از اسلامک بینکنگ اے میتھ اور اے ریئلٹی. کیا اسلامک بینکنگ ریئلٹی میں ایگزسٹ کرتی ہے؟ کیا یہ ریلی اسلامک ہے؟ ان ٹاپکس کو انشاءاللہ آج ہم اس کویسچن کو آنسر کرنے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلی چیز جو آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، جس طرح میں لاسٹ اسلامک اکنامکس کے سیشن میں یہ دیکھا کہ اسلام نے ہمیں حلال رزق کمانے سے منع نہیں کیا، حلال رزق کمانے کے ذریعے اور طریقے بتا دیے کہ اس طرح سے اس طریقے سے اس دائرے کار میں رہتے ہوئے آپ حلال رزق کماؤ. تو اسی طرح حلال رزق کمانے کے اوپر جو ایمفیسس ہے، ایمفیسس آن حلال ارننگز، سب سے پہلے ہم اس چیز کو ڈسکس کریں گے کہ اسلام نے کتنا زور دیا ہے حلال رزق کمانے کے اوپر. اس کے بعد جو چیز ہم ڈسکس کریں گے اسلامک بینکنگ کے ٹاپک سٹارٹ کرنے سے پہلے جو یہ بھی امپورٹنٹ ہے جان لینا کہ ربا جس کو سود یا انٹرسٹ کہتے ہیں، جو ہم نے اس لائیو سیریز کے فرسٹ سیشن میں ڈسکس کیا، اس کے اکانومی پہ، معاشرے پہ، گلوبل اکانومی پہ کیا مظہر اثرات ہیں، کس طرح سے اس نے جو ہے وہ نقصان پہنچایا معیشت کو عالمی سطح پہ. اس کے ساتھ جو چیز ہم ڈسکس کریں گے وہ ڈسکس کریں گے کنونشنل بینکنگ، یعنی جو سودی بینکاری ہے اس کا ماڈل کیا ہے، یہ کس طرح سے کام کرتا ہے، اور اسی طرح اسلامی بینکنگ کا ماڈل کیا ہے اور اسلامی بینکنگ کس طرح سے کام کرتی ہے. تو انشاءاللہ اس کو بھی ہم ابھی اس سیشن میں ڈسکس کریں گے. پھر اس کے بعد جو چیز ہم ڈسکس کریں گے وہ کیا فیچرز ہیں اسلامی بینکنگ کے جس وجہ سے اسلامی بینکنگ ڈسٹنکٹیو فیچر جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، جو بالکل ایک علیحدہ سے اس کو ایک فیلڈ بنا دیا گیا ایک کنونشنل بینکنگ کے مقابلے میں، اور یہ بالکل اس سے ہٹ کے ایک حلال رزق کمانے کا ذریعہ ہے. تو اس کی کون سے سیلنٹ فیچرز ہیں انشاءاللہ اس کو ہم ڈسکس کریں گے. اس کے بعد جو امپورٹنٹ چیز آج ہم ڈسکس کریں گے اس سیشن میں وہ شریعہ سپرویژن ہے کہ اسلامک بینک جب ہم نے کہہ دیا کہ اسلامک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اوپر کوئی شریعہ سپرویژن ہوگی، اس کی شریعہ طور پہ نگرانی ہوگی، وہ شریعہ بورڈ کرے گا. چند علماء جو شریعہ بورڈ میں ہوں گے وہ اس کے آپریشنل ایکٹیویٹیز، اس کے روزمرہ کے معاملات، اس کے روٹین ایکٹیویٹیز کو دیکھیں گے کہ آیا وہ شریعہ کمپلائنٹ ہیں بھی یا نہیں. تو یہ شریعہ سپرویژن اسلامک بینکس کی کس طرح سے ہوتی ہے، یہ کون لوگ کرتے ہیں، اس کو ہم ڈسکس کریں گے. پھر اس کے بعد آج ہم جو چیز ڈسکس کریں گے وہ امپلیمنٹیشن ہے
کہ شریعہ گائیڈنس تو موجود ہیں، فتاوت علماء کے موجود ہیں، لیکن اسلامک بینکنگ میں کیا وہ ریئل ایسنس میں امپلیمنٹ بھی ہو رہی ہیں یا امپلیمنٹ خدا نہ خواستہ نہیں ہو رہی؟ اس چیز کو ہم ڈسکس کریں گے، کیونکہ اکثر لوگوں کو ہم نے یہ کہتے ہوئے سنا کہ اسلامک بینکنگ کتابی حد تک تو بہت اچھی باتیں، علماء نے آپ کو موڈز دے دیے اور علماء نے آپ کو گائیڈنس پرووائڈ کر دی کہ اس طرح سے آپ اسلامک بینکنگ کو لے کے چلیں، لیکن جس طریقے سے امپلیمنٹ ہوتی ہے اسلامک بینکنگ، امپلیمنٹیشن میں بہت زیادہ فرق آ جاتا ہے۔ تو آج ہم امپلیمنٹیشن کی اس سے اینگل سے بھی اس چیز کو ڈسکس کریں گے، آپریشنل اسپیکٹس کو بھی ڈسکس کریں گے۔ لاسٹ چیز جو ہم ڈسکس کریں گے وہ یہ کریں گے کہ اسلامک بینکنگ کیا ایک وائبل، ایک سوٹیبل آلٹرنیٹ ہے سودی بینکنگ کا یا نہیں، اور اس کے لیے ہمارے پاس لٹمس ٹیسٹ موجود ہے۔ وہ لٹمس ٹیسٹ ہمارے پاس کیا ہے؟ وہ 2008 کا جو گلوبل فائنینشیل کرائسس ہے وہ ہمارے پاس ایک ٹیسٹ کے طور پہ تھا اسلامک بینکنگ کے لیے۔ اس فائنینشیل کرائسس نے یہ ایسٹیمیٹڈ ہے کہ اس نے دنیا کی 45% ویلتھ کھا لی تھی، غائب ہو گئی تھی۔ تو اس گلوبل فائنینشیل کرائسس جو تھا 2008 کا، اس میں کنونشنل بینکس نے کس طرح سے کام کیا، ان کی پرفارمنس کیا رہی اور اسلامک بینکس کی پرفارمنس کیا رہی۔ تو ہم ٹاپ 10 کنونشنل بینکس کو 2008 کے فائنینشیل کرائسس میں ان کی پرفارمنس کو کمپیئر کریں گے اس وقت کے ٹاپ 10 اسلامک بینکس کی پرفارمنس کے ساتھ۔ تو یوں ہمارا انشاءاللہ آج کا سیشن ان 5-6 چیزوں پہ فوکس کرے گا۔ اس سیشن کے اینڈ میں آپ مجھ سے لائیو کوسچن بھی کر سکتے ہیں، جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ نیچے جہاں پہ ہماری ویڈیو چل رہی ہے اسی لائیو ویڈیو کے نیچے آپ مجھے فیس بک پہ کمنٹ کر سکتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ان باکس بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو میری ٹیم یہاں موجود ہے، مجھے بتاتی رہے گی اور انشاءاللہ ہم جو ہے اس کا لائیو آنسر کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے ساتھ اس ٹاپک کے اینڈ پہ آپ لوگوں کو کچھ ایڈیشنل ریڈنگ مٹیریل، جس طرح ہم نے اسلامک اکنامکس کے سیشن میں بھی سیشن کے اینڈ پہ جو ہماری آڈینس تھی اس کو ایڈیشنل ریڈنگ مٹیریل کے بارے میں بتایا تھا کہ یہ ایڈیشنل ریڈنگ مٹیریل ہے جس کو آپ اپنے طور پہ بھی اسٹڈی کر سکتے ہیں۔ تو اسی طرح آج کے سیشن سے ریلیٹڈ جو ایڈیشنل ریڈنگ مٹیریل ہے ہم اس کو بھی انشاءاللہ فوکس کریں گے۔ اس کے بعد ایک سیشن جو ہے ہمارا لاسٹ، کیونکہ یہ ہم ابھی انٹروڈکٹری لیول کور کر رہے ہیں سیریز کا، جس کا میں نے آپ کو بتایا تھا لاسٹ سیشن میں کہ یہ 4 سٹیجز میں ہم نے اس کو 4 ٹاپکس میں ڈیوائڈ کیا تھا۔ پہلا ربا کا تھا، سیکنڈ اسلامک اکنامکس کا تھا، آج کا تھرڈ جو ہے وہ ہمارا ٹاپک یہ ہے کہ از اسلامک بینکنگ ریئلی اسلامک، اور ہمارا جو فورتھ ٹاپک ہے وہ فورتھ ٹاپک ہے فریکوینٹلی آسکڈ کوسچنز کا۔ تو یوں ہم انٹروڈکٹری لیول کو کور کر لیں گے اس اسلامک بینکنگ لائیو سیریز کی۔ اس کے بعد انٹرمیڈیٹ لیول پہ جو ہے ہم ایکچوئل اسلامک موڈز کو دیکھیں گے، ان کی پریکٹیکل اپلیکیشن کو دیکھیں گے، اور اس طرح اس کے بعد ہمارے پاس ایڈوانس لیول ہے جس میں ہم اسلامک بینکنگ کی ٹریجری کس طرح کام کرتی ہے، اسلامک کیپٹل مارکیٹس کیا ہوتی ہیں، اسٹاک مارکیٹس کیا ہوتی ہیں، ان ساری چیزوں کو ہم ڈسکس کریں گے۔ تو اپنے ٹاپک کی طرف واپس آتے ہوئے، جب ہم نے یہ بات کی کہ اسلام، ہم نے لاسٹ سیشن میں بھی یہ چیز ڈسکس کی کہ اسلام از اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف، اور وہ اپنے ماننے والوں کو، اپنے فالوورز کو ہر لائف کی ڈومین میں گائیڈ کرتا ہے، چاہے وہ عبادات ہوں یا وہ معاملات ہوں۔ یعنی جہاں تک عبادات کا تعلق ہے تو اسلام ہمیں بتائے گا کہ عبادات اس طرح سے کرنی ہے، نماز اس طرح سے پڑھنی ہے، روزہ اس طرح سے رکھنا ہے، حج اس طرح سے کرنا ہے، زکوٰۃ اس طرح سے ادا کرنی ہے، اور باقی جتنی عبادات ہیں اس میں اسلام ہمیں گائیڈ کرے گا۔ تو اس کے ساتھ ساتھ اسلام ہمیں صرف عبادات کی حد تک محدود نہیں، وہ ہمیں معاملات میں بھی گائیڈ کرے گا۔ وہ بتائے گا اسلام ہمیں کہ تجارت کس طرح سے کرنی ہے، ٹریڈنگ کس طرح سے کرنی ہے، لوگوں کے ساتھ کس طرح سے معاملات کرنے ہیں، لین دین کے۔ تو آج ہم جو ہے وہ یہ معاملات کو ڈسکس کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے یہ لاسٹ سیشن میں بھی ڈسکس کیا کہ یہ جو سیپریشن بنا دی گئی سیکولر ورلڈ ویو نے کہ بھائی یہ دنیاوی زندگی ہے اور وہ آخرت کی زندگی ہے، تو دنیاوی زندگی میں آپ نے اس طرح سے کام کرنا ہے جس طرح سے آپ کو سمجھ میں آتی ہے، آپ کی عقل جس طرح سے کہتی ہے، پروفٹ میکسیمائزیشن۔ تو یہ سیپریشن کیونکہ سیکولر ورلڈ ویو نے بنائی ہوئی ہے، اسلام نے یہ سیپریشن نہیں بنائی، تو ہم اس کو یہ بات کریں گے کہ یہ اسلام میں ویلڈ نہیں ہے، ہمیں گائیڈنس پرووائڈڈ ہے کہ ہر طرح سے آپ کس طرح سے ٹریڈ کرو۔ اور جب ہم نے یہ کہا کہ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، اسلام ایک ایسا دین ہے جو ہمیں لائف کے ہر معاملات میں گائیڈ کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے پیسہ کس طرح سے کمانا ہے، کہاں پہ انویسٹمنٹ کرنی ہے، سیل کس طرح سے کرنی ہے، کن لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنا ہے، کن کے ساتھ نہیں کرنا، ہمارا کیپٹل کس طرح کا ہونا چاہیے، جو انویسٹمنٹ ہے وہ کس طرح سے ہونی چاہیے، ریٹرنز جو ہیں اس کو ڈیوائڈ کس طرح سے کرنا ہے، پروفٹ اینڈ لاس ڈسٹریبیوشن پارٹنرز میں کس طرح سے ہوگی، ان ساری چیزوں میں اسلام ہمیں فقہ المعاملات اس کو کہتے ہیں، اسلام ہمیں گائیڈ کرے گا، شریعت کی ہمیں گائیڈنس ملے گی۔ اور ہم نے یہ بات جب کر لی تو اس کے بعد
اسلامی بینکنگ کی ضرورت پیش کیوں آئی؟ اسلامی بینکنگ کی ضرورت پیش کیوں آئی؟ تو آپ لاسٹ فیو ڈیکیڈز کو دیکھیں تو مسلمان یہ چاہ رہے تھے کہ اپنی لائف کو اسلام کے اصولوں کے مطابق ہم ریسٹرکچر کریں. اس کے لیے جو مسئلہ تھا وہ تھا پولیٹیکل اینڈ اکنامک ڈومیننس آف دا ویسٹ. کیونکہ پولیٹیکلی بھی اکنامکلی بھی ویسٹ ہمیں ڈومینیٹ کر رہا تھا، تو اس وجہ سے ہماری جو اکنامک جتنے بھی معاملات تھے اس میں کسی بھی قسم کی ڈیوائن گائیڈنس نہیں تھی. ہمارا بینکنگ سسٹم، ہمارا بینکنگ لاز، ہماری بینکنگ، ہماری فائنینسنگ، ہماری فائنینشیل انسٹیٹیوشن جتنے بھی ہیں بینکنگ سے علاوہ بھی، یہ تمام کے تمام، ہماری انشورنس، یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ سودی نظام کے متعلق تھیں، یہ سودی نظام کے تابع چل رہی تھیں. لیکن مسلمان جو حضرات تھے ان کو لاسٹ فیو ڈیکیڈز میں یہ زیادہ اس چیز کی جو ہے وہ کمی محسوس ہو رہی تھی، اور یہ فکر پائی جا رہی تھی کہ ہمیں اپنی اکنامک لائفز کو شریعت کے مطابق جو ہے مولڈ کرنا ہے. اور ہمارے پاس ایسے پلیٹ فارم ہونے چاہیے کہ ایک مسلمان تاجر جس کے پاس آج سے 20 سال پہلے، آج سے 50 سال پہلے کوئی آپشن نہیں تھی کہ اگر اس نے امپورٹ یا ایکسپورٹ کرنی ہے تو وہ مجبور ہے کہ وہ سودی بینک کے پاس جائے. تو اگر وہ اپنی لائف اسلام کے قوانین کے مطابق گزارنا چاہتا ہے تو اس کے پاس کون سی ایسی آپشنز اویلیبل ہیں کہ جس کے تھرو وہ اپنی لائف کو اسلام کے مطابق گزارے. تو علماء نے اس کے لیے بہت ساری محنت کی، اور کلیکٹیو ایفرٹس تھی علماء کی بھی اور سوسائٹی کی بھی، جس کی وجہ سے 1950s میں کہا جاتا ہے کہ اسلامی بینکنگ کی فاؤنڈیشن جو ہے بنیاد اس کی رکھ دی گئی. اچھا، جس طرح ہم نے بھی ڈسکس کیا کہ اسلام نے بہت زیادہ امپورٹنس ایمفیسس حلال ارننگز پہ دیا، تو آپ یہاں پہ جسٹ کچھ چیزیں سے شیئر کروں کہ حدیث میں کچھ احادیث ہیں، جس میں سے ایک تو یہ کہ جو جان حرام رزق پہ پلی وہ جہنم میں لازمی جائے گی. یعنی جس جان نے، جس نفس میں حلال حرام رزق کیا، حرام رزق جس نے کھایا، تو یہ باؤنڈ ہے اس چیز میں کہ وہ جہنم میں جائے گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. پھر ایک اور حدیث میں یہ آیا کہ محشر کے روز، ججمنٹ کے روز، judgment on the day of judgment, a person will not be moved from his place which he stands until he is asked about the sources of his income and the ways he spent it. تو جو محشر کے روز ہے، ہم نے اکثر سنتے ہیں کہ قیامت کے روز کے چند جو ہم سے سوالات ہوں گے، اس میں ایک سوال یہ بھی ہوگا کہ آپ نے رزق کہاں سے کمایا اور آپ نے رزق خرچ کہاں پہ کیا. تو یہ حدیث جیسے سے سنا رہا ہوں کہ اسلام نے ہمیں حلال رزق کمانے پہ ایمفیسس دیا. اسی طرح وہ شخص جو حرام کھاتا ہے اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی. وہ شخص جو حرام کھاتا ہے اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی. ایک یہ چیز بھی حدیث میں آئی. تو یہ ساری حدیث ہمیں اس چیز کا اشارہ کرتی ہیں کہ ہمیں جو ہے اپنا رزق کمانے کے حلال ذریعے وہ ڈھونڈنے پڑیں گے. اچھا، اب تھوڑا سا سود کی پروہیبیشن جو آپ نے فرسٹ سیشن میں بھی ڈسکس کی، فرسٹ سیشن جو ہمارا ربا میں تھا اس میں بھی ڈسکس ہوئی. چند آیات سورہ بقرہ کی مثال کے طور پر جو آیت نمبر 275 ہے، وہ آیت یہ ہے، عربی بھی آپ کے سامنے رکھ لیتا ہوں اور اس کے ساتھ اس کی اردو ٹرانسلیشن بھی، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں، الذین لا یاکلون الربا، وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں، لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا واحل اللہ البیع وحرم الربا. تو اس آیت کا ترجمہ جو ہے وہ یہ کہ وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں ان کی مثال قیامت کے روز اس شخص کی جیسی ہوگی کہ جس کو شیطان نے چھو کے باولا کر دیا ہو. اور ان کا حال یہ اس وجہ سے ہوا کیونکہ وہ لوگ کہتے ہیں انما البیع مثل الربا. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کفار کے اس اعتراض کو، اس بات کو یوں ہی کوٹ کیا کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت کے روز اس طرح اٹھیں گے جس طرح کسی شخص کو شیطان نے چھو کے باولا کر دیا ہو. اور ان کا یہ حال، یہ کیفیت قیامت کے روز اس وجہ سے ہوگی کہ وہ لوگ یہ کہتے ہیں انما البیع مثل الربا، بیع یعنی ٹریڈ، جو ٹریڈ ہے مثل الربا، یہ بالکل جو ہے سود کی طرح ہی ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال اور سود کو حرام قرار دیا. تو آپ یہ دیکھیں کہ کتنی سخت وعید اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس چیز پہ نازل کی کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ تجارت، ٹریڈنگ از لائک انٹرسٹ، تو اللہ تعالیٰ قرآن میں اس کا جواب دے رہے ہیں کہ اللہ ہیز پرمیٹڈ ٹریڈ بٹ پروہیبٹڈ انٹرسٹ. تو اس کو آج کے اگر آپ آج کے گلوبل فائنینشیل سسٹم میں اپلائی کریں تو آپ دیکھیں گے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلامی بینکنگ کر رہے ہو. اسلامی بینکنگ تو نام بدلا دیا آپ نے، یعنی تجارت جس کو ہم کہہ رہے ہیں اسلامی بینکنگ از تجارت، ابھی اس کو بھی ڈسکس کریں گے، تو کہا ہی جاتا ہے دیٹ از لائک انٹرسٹ. تو یہ آج کا اعتراض نہیں ہے، یہ اعتراض 1400 سال پرانا اعتراض ہے کہ جب
مسلمان ٹریڈ کرتے تھے تو کفار نے ان پر یہ اعتراض کیا کہ ٹریڈنگ از لائک انٹرسٹ، اور اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ٹریڈنگ کو الاؤ کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام قرار دیا ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ آپ اسی سورہ بقرہ کے آیت نمبر 278 279 پہ جائیں تو وہ آیت میں اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ کہہ رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، جس آیت سے میں نے سنا کہ آپ کو آج کا سیشن سٹارٹ کیا کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وذروا ما بقی من الربا، اور سود کا جو حصہ تم پہ باقی ہے وہ چھوڑ دو اگر تم ایمان والے ہو۔ تو اس آیت کی آپ خوبصورتی دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنے خوبصورت انداز سے مسلمانوں کو، ایمان والوں کو دو دفعہ مخاطب کیا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سود کا حصہ جو تمہارے باقی ہے وہ چھوڑ دو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم واقعی ایمان والے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ یوں خطاب کر رہے ہیں، اے ایمان والو یہ کام نہ کرنا اگر تم واقعی ایمان والے ہو۔ تو دو دفعہ ایمفیسائز کیا، یعنی سود نہ کھانے کو ایمان کے ساتھ خاص طور پہ یہاں مینشن کیا اللہ تعالیٰ نے آیت میں، سورہ بقرہ کی ورس 278 ہے یہ۔ اور اگلی آیت جو انتہائی خطرناک سود کھانے والوں کے لیے وہ یہ کہ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ، کہ اگر تم ایسا نہیں کرتے تو پھر اللہ اور اس کے رسول کے تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے، اللہ اور اس کے نبی کی تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے اگر تم سود سے توبہ نہیں کرتے۔ تو میرے بھائیو، آپ دیکھو کہ قرآن میں کسی بھی گناہ پہ، کفر پہ، شرک پہ، بدکاری پہ، چوری پہ، ڈاکہ زنی پہ، کسی چیز پہ اللہ نے اعلان جنگ نہیں کیا۔ یہ ایک ایسا گناہ ہے سود خوری کہ جس پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو ہے وہ اعلان جنگ کیا۔ جو شخص سود کھاتا ہے، اللہ اور اس کے نبی کا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ تو آپ خود سوچئے کہ اگر خدا نخواستہ ہمارے گھروں میں سود کی لعنت ہے، اگر خدا نخواستہ ہمارے محلے میں، ہمارے بازاروں میں، ہماری اس اکنامک سسٹم میں، ہمارے ملک میں، گلوبل سسٹم میں، اگر انٹرنیشنل ٹریڈ میں سود کا نظام رائج ہے تو آپ خود بتائیں کہ کیا ہمارے گھر میں سکون ہوگا؟ کیا ہمارے محلوں میں سکون ہوگا؟ کیا ہمارے شہروں میں سکون ہوگا؟ کیا ملک میں سکون ہوگا؟ کیا دنیا میں سکون ہوگا؟ جب ساری دنیا، سارا ملک، سارے محلے، سارے گھر خدا نخواستہ اللہ کے ساتھ اعلان جنگ کر رہے ہوں، اللہ اور اس کے نبی کا اعلان جنگ ہے، تو پھر کس طرح سے سکون آئے گا؟ کس طرح سے اللہ کی رحمتیں اور برکتیں آئیں گی؟ ایک حدیث جیسا آپ کے سامنے پیش کروں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سود لینے والا، سود ریکارڈ کرنے والا اور سود کا گواہ بننے والا، لینے والا اور دینے والا، اس کو لکھنے والا، اس کا گواہ بننے والا، یہ سب کے سب ایک جیسے ہیں، اس گناہ میں اور جہنمی ہیں۔ یہ مسلم شریف کی حدیث، ترمذی شریف کی اور مسند احمد کی حدیث۔ اس کے ساتھ ایک دوسری حدیث جو انتہائی خطرناک ہے سود کے بارے میں، ابن ماجہ کی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ارشاد نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ربا کے 70 درجے ہیں، اور اس سے سب سے کم تر درجہ یوں ہے کہ جس طرح خدا نخواستہ کوئی شخص اپنی والدہ کے ساتھ بدکاری کرے۔ تو کتنی سخت حدیث ہے کہ 70 درجے ہیں، اور سب سے کم تر درجہ وہ یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی والدہ کے ساتھ بدکاری کرے۔ یہ سود کھانے والے کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن ماجہ کی حدیث، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے۔ اور مزے کی چیز جو ایک انٹرسٹنگ بات ہے وہ یہ کہ سود کھانا صرف اسلام میں منع نہیں، سود کھانا صرف اسلام میں منع نہیں، باقی مذاہب، باقی بڑے مذاہب جو میجر مذاہب ہیں، مثال کے طور پر کرسچینٹی، عیسائیت، جوڈائزم، یہودیت، ان دونوں، عیسائیت میں بھی اور یہودیت، ان دونوں مذاہب میں سود کھانے کے بارے میں پروہیبیشن ہے۔ مثال کے طور پر ان کی کتابیں آپ اٹھائیں، اولڈ ٹیسٹیمنٹ یعنی تورات اور بائبل جس کو نیو ٹیسٹیمنٹ بھی کہتے ہیں، انجیل، ان دونوں میں سود کھانے کی ممانعت آئی۔ یہاں ریفرنس کے لیے میں کچھ آپ کو ان کی کوٹ بھی کر لیتا ہوں۔ مثال کے طور پر ایکزوڈس، لیویٹیکس، بک آف ڈیٹونمی، سالمز، پرووربس، ان تمام ان کی جو کتب ہیں، ان میں ان چیپٹرز ہیں جو انجیل کے اور تورات کے، ان میں سود کھانے کی ممانعت موجود ہے۔ اچھا، دوسری چیز جو ہم نے ابھی تک، دو چیزیں ہم نے سیشن میں ڈسکس کی۔ سب سے پہلے ہم نے یہ ڈسکس کیا کہ اسلام نے حلال رزق پہ کتنا فوکس کیا، پھر ہم نے یہ ڈسکس کیا کہ سود کھانے والے کے بارے میں کیا سخت احادیث اور قرآن کی آیت موجود ہیں۔ پھر ہم تھوڑا سا گلوبل اکنامک سچویشن کو بھی ڈسکس کریں نا۔ میں نے جو بھی آپ سے عرض کیا کہ جب سود کھاؤ گے تو اللہ اور اس کے رسول کا اعلان جنگ ہے، قرآن میں موجود ہے۔ تو سود کھانے پہ
جو حشر ہوا اس دنیا کا وہ بھی آپ کے سامنے ہے. جسٹ یہاں پہ 3-4 باتیں آپ کے سامنے پیش کروں کہ کس طرح ویلتھ جو ہے وہ کنسنٹریٹ ہوئی. صرف یو ایس اے کی ایگزامپل لیں, جو 200 کارپوریشنز ہیں ان کی, وہ کنٹرول کر رہی ہیں پوری اکنامک ایکٹیویٹیز کو. پورے یو ایس اے کی اکنامک ایکٹیویٹیز کو صرف 200 کارپوریشنز کنٹرول کر رہی ہیں. تھرڈ ورلڈ جو کنٹریز ہیں ان کا ڈیٹ وہ ایسی جگہ تک پہنچ چکا کہ کبھی واپس نہیں ہو سکتا. مثال کے طور پر سب سہارن افریقہ, ہر شخص سب سہارن افریقہ میں جو موجود ہے وہ اپنی پوری زندگی میں جتنا کمائے گا نا, اس سے 30 ٹائم زیادہ اس کو صرف سود کی شکل میں پے کرنا ہے. جو حکومتوں نے قرضہ لیا, سب سہارن افریقن جو کنٹریز ہیں انہوں نے قرضہ لیا, آج ان کا ہر شخص اس طرح سے سود میں دب گیا ہے کہ وہ ساری زندگی کمائے 30 دفعہ تب جا کے وہ اس پہ جو قرض چڑھ چکا ہے وہ واپس کر سکتا ہے. تو یہ اس کو آج ہم ماڈرن ڈے سلیوری کہہ سکتے ہیں کہ یہ آج ماڈرن ڈے سلیوری ہے. جو نیشنز جب پھنس جاتی ہیں ڈیٹ ٹریپ میں, اس سودی قرضوں میں جو نیشنز پھنس جاتی ہیں ان کے پاس کوئی حل نہیں ہوتا. نہ ان کے پاس انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے لیے پیسہ رہتا ہے, لیونگ سٹینڈرڈ ان کا خراب ہو جاتا ہے, ان امپلائمنٹ ہو جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ سارا پیسہ تو وہ سود کا قرض واپس کرنے میں لگا دیتے ہیں. جب سارا پیسہ سود کا قرض کا سود واپس کرنے میں لگا لیا, انٹرسٹ واپس کرنے میں لگا لیا جو انہوں نے قرض لیا تھا اس پہ, تو انفراسٹرکچر, ہیلتھ کیئر, ٹھیک ہے, ان چیزوں پہ کہاں سے انویسٹ کریں گے وہ؟ اس سودی نظام نے دنیا کو جس طرح سے تباہ کیا, جس طرح اللہ نے کہا تھا کہ میرا اور میرے نبی کا اعلان جنگ ہے. پھر جسٹ آرٹیفیشل اکانومیز اور انفلیشن کی ایک ایگزامپل آپ کو دوں. یہ پڑھنے والا ایک آرٹیکل ہے, دا لیتھل ورلڈ آف ڈیریویٹیوز. رچرڈ تھامسن انہوں نے لکھا دا لیتھل ورلڈ آف ڈیریویٹیوز. اس میں انہوں نے کیا لکھا, فائنینشیل ڈیریویٹیوز ہیو گرون ٹو اے $64 ٹریلین بائی 1996. تو جو ڈیریویٹیوز ہیں, قرضے اور پھر قرضے اور اس پہ قرضہ, یہ ڈبل ری ڈبل کمپاؤنڈ ہو کے کہاں تک پہنچ گئے ہیں؟ $64 ٹریلین. How do you imagine a number that big? You could say that if you laid all those dollar bills end to end, یعنی ڈالر کے بلز لیں اور ان کو ساتھ ساتھ رکھیں, تو یہ کتنے ہیں کہ یہاں سے لے کر سورج تک 66 ٹائمز چلے جائیں. تو اتنی امیر کیسے ہوگی دنیا؟ یہ صرف وہ قرض ہے جو سسٹمز میں پیسہ ڈبل ہوا جا رہا, ٹرپل ہوا جا رہا, لیکن لوگوں کے پاس بھوک ہے. تو سودی نظام کی وجہ سے کہ یہاں سے لے کر اگر نوٹوں کو رکھیں آپ تو سورج تک 66 ٹائم پہنچ جائیں, اور اگر آپ چاند تک جائیں تو 25,900 دفعہ آپ چاند تک جا سکتے ہیں. تو اتنی انفلیشن, آرٹیفیشل اکانومی. اب آپ کو ایک پریکٹیکل ایگزامپل دوں اس میں. نائجیریا کے پریزیڈنٹ, یہ ورلڈ سمٹ کانفرنس G8 سمٹ ہو رہی تھی ایئر 2000 میں, تو نائجیریا کے پریزیڈنٹ نے بہت زبردست بات کی. انہوں نے کہا کہ آج تک ہم نے 1985 میں اور 1986 میں نائجیریا کے لیے جو قرضہ لیا وہ $5 بلین لیا. $5 بلین لیا نائجیریا کے لیے قرضہ, ورلڈ بینک سے, IMF سے, یا جن بھی اور بینکس تھے ان سے جو سودی قرضہ لیا وہ $5 بلین تھا 1985 اور 86 میں. اور وہ کہتے ہیں سن 2000 میں کہ آج we have paid about 16 بلین واپس کر چکے ہیں. 5 بلین لیا, 16 بلین واپس کر چکے ہیں. لیکن آج ہم سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ نے 28 بلین اور ہمیں پے کرنا ہے. 16 بلین واپس کر چکے ہیں, 28 بلین ہم نے اور پے کرنا ہے, اور وہ بھی کمپاؤنڈ ہوا جا رہا ہے. قرضے پہ پھر سود لگ کے وہ اور ڈبل ہو جاتا ہے, وہ اور ڈبل ہو جاتا ہے. نائجیریا کے پریزیڈنٹ تو کہنے لگے کہ آج اگر مجھ سے پوچھا جائے کہ دنیا میں سب سے بری چیز کیا ہے, تو میں یہ کہوں گا کہ یہ سودی نظام ہے, دنیا کی سب سے بری چیز. تو دیکھیں اس طرح سے ملک پھنستے چلے گئے. اب ہم تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف, مین ٹاپک کی طرف آتے ہوئے کہ اسلامک بینکنگ کیسے آلٹرنیٹ ہے ان چیزوں کا, اور کیا یہ ریالٹی میں ایگزسٹ بھی کرتی ہے یا صرف نام بدلا دیا. جس طرح اعتراض ہم نے سنا کہ دا نیم از چینج بٹ دا گیم از سیم. ٹھیک ہے کہ آپ نے جسٹ اسلامک نام رکھ دیا ہے کچھ ان لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے جو ریلیجیس مائنڈ سیٹ والے ہیں, ٹھیک ہے, تاکہ ان کا بھی ہمارے پاس جو ہے پیسہ بینک میں پڑا رہے. حالانکہ آپ کی بینکنگ اسلامک اور کنونشنل بینکنگ بالکل ایک ہی جیسے. یہ اعتراض ہوتا ہے, یہ اعتراض ہم سے کیا جاتا ہے, تو آج اس کا بھی ہم جواب دیں گے. سب سے پہلے سمجھنے کے لیے اسلامک بینکنگ کو آپ کو بینکنگ سمجھنی پڑے گی کہ what is banking, how it works. بینکنگ کیا ہے, کس طرح سے کام کرتی ہے. تو جو ہم کہتے ہیں بینکنگ, تو بینکنگ از اے موڈ آف فائنینشیل انٹرمیڈیشن. یہی کہا جاتا ہے نا, فائنینشیل انٹرمیڈیری ہے. فائنینشیل انٹرمیڈیری کا کیا کام ہوتا ہے
کہ سوسائٹی میں دو طبقے ہیں. ایک طبقہ ایسا ہے جس کے پاس ایکسیس فنڈز ہیں, جس کے پاس ضرورت سے زیادہ فنڈز موجود ہیں. دوسرا طبقہ ایسا ہے کہ جن کے پاس فنڈز, جن کو فنڈز کی ضرورت ہے. تو there are two segments in society. The first segment that is in need of funds, ٹھیک ہے, and the second segment that has excess funds. یہ دو سیگمنٹس ہیں سوسائٹی کے. تو جن کے پاس زیادہ فنڈز ہیں, ایکسیس فنڈز ہیں, those who have excess funds, ان سے فنڈز لے لیے جائیں. And those who are in needs of funds, ان کو چینل کر دیا جائے فنڈز کو. تو جن کے پاس زیادہ تھی ان سے لے لیے, ہمارے بینکنگ سسٹم میں جن کو ڈپوزیٹرز کہا جاتا ہے, تو ان سے فنڈز لے لیے جاتے ہیں. اینڈ دوز who are in need of financing, فار ایگزامپل کسی نے گھر بنانا ہے, فار ایگزامپل a person wants a vehicle, فار ایگزامپل a person wants a loan for his business. ان تمام جن لوگوں کو قرض کی ضرورت ہے ان کو دے دیا جاتا ہے. تو اب اس طرح سے ایک بینکنگ کام کرتی ہے, اس کو فائنینشیل انٹرمیڈیری کہا جاتا ہے. تو اب اس کے تھوڑا سا پریکٹیکل ایسپیکٹ کو بتاؤں. ایک سودی بینک کس طرح سے کام کرتا ہے اس کو دیکھیے. ایک سودی بینک, ہاؤ ڈز اے کنونشنل بینک ورکس. اب ہم اس ٹاپک پہ آتے ہیں. تو اے کنونشنل بینک گیٹس ڈپازٹس فرام دا ڈپازیٹرز, فرام دا پرسن اور سوسائٹی ہو ہیو ایکسیس فنڈز, فار ایگزامپل ایٹ این ایگریڈ ریٹ آف 10%. جن کے پاس زیادہ تھا ان سے لے لیا اور ان سے کہا کہ وی ول بی گیونگ یو 10% انٹرسٹ, آپ کے پیسوں پہ 10% ہم آپ کو انٹرسٹ دیں گے. اور اس کو چینل کر دیا ٹو دوز ہو آر ان نیڈ آف فائنینسنگ. فار ایگزامپل a businessman who need finance loan for running his business, or a person who is in need of cash or financing for purchasing a house or a vehicle. So what does a conventional bank has done is that it has taken funds from those who have access at a rate of 10%, and it has given the same funds to those who are in need of financing at an interest rate of 12%. So the 2% is the income of a conventional bank. This 2% is also called as banking spread. اس کو banking spread بھی کہا جاتا ہے. 10% پہ لے لیا لوگوں سے پیسہ اور 12% پہ جن کو ضرورت تھی اس کو دے دیا, اور 2% خود کما لیا. تو اس طرح سے ایک سودی بینک کام کرتا ہے. اب اسی سودی بینک کو اگر ہم کنورٹ کرنا چاہیں, اسی سودی نظام کو ہم کنورٹ کرنا چاہیں ان این اسلامک سسٹم, اسلامک نظام میں, تو کس طرح سے ہوگا؟ اگر ہم اسی موڈز آف فائنینسنگ کو ہم یوں کریں کہ جن لوگوں کو پیسوں کی ضرورت ہے ان سے ہم لے لیں, جن لوگوں کو پیسوں کی ضرورت ہے ان سے ہم لے لیں, نہیں سوری میں دوبارہ سے کہتا ہوں, اسلامی بینکنگ میں اس کو کس طرح سے کیا جا سکتا ہے. دراصل ہماری یہاں streamkar.com پہ ہمیں یہ ساتھ ایک ریکویسٹ بھی آئی ہے کہ streamkar.com پہ ہماری اسٹریمنگ رک گئی ہے شاید, تو میں دوبارہ اس کو بھی کنیکٹ کر رہا تھا ساتھ. تو ڈسکس یہ ہو رہا ہے کہ اسلامی بینکنگ کس طرح سے کام کرے گا. سودی بینکنگ تو آپ کے سامنے رکھ دی, میں جن لوگوں کا زیادہ پیسہ ان سے لے لیا 10% پہ, جن لوگوں کو پیسوں کی ضرورت ہے ان کو لینڈ کر دیا, قرض پہ دے دیا 12% پہ, اور 2% سودی بینک پہ کما لیا. یوں سودی بینک کام کرتا ہے. تو کیا ایک اسلامک بینک کس طرح سے کام کرے گا؟ ایک اسلامک بینک کس طرح سے کام کرے گا؟ تو جن کے پاس زیادہ پیسہ ہے, یعنی جو ڈپوزیٹرز ہیں, اگر ہم ان سے پیسہ لے لیں اسلامک موڈز کو ذہن میں رکھتے ہوئے شریعت کے مطابق, اور جن کو ضرورت ہے پیسوں کی ان کو ہم پیسہ دینے کی بجائے کچھ چیز خرید کے دے دیں پروفٹ پہ, اور یہاں سے ہم پروفٹ کما لیں, تو کیا یہ سارا بینکنگ کا نظام اسلامک, اس کو شریعت کمپلائنٹ بینکنگ نہیں کہہ سکتے, اسلامک بینکنگ نہیں کہہ سکتے. یہی اسلامک بینکنگ ہے نا, کہ جن کے پاس زیادہ پیسے تھے ان سے ہم نے لے لیے پیسے پروفٹ اینڈ لاس شیئرنگ کی بنیاد پہ. ان سے ہم نے کہا آپ ہمیں پیسہ دے دیں, آپ کے پیسوں کو ہم آگے انویسٹ کریں گے, اس انویسٹمنٹ سے جو ہمیں ریٹرن آئیں گے وہ ہم ایک پری ایگریڈ شیئرنگ ریشو یعنی 50-50 سمجھ لیں, 50-50 ہم آپس میں ڈسٹریبیوٹ کر لیں گے. تو اس کانٹریکٹ کو شریعت میں مداربہ کہا جاتا ہے, ابھی ہم اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس بھی کریں گے. یہ تو ایک سائیڈ ہوگی کہ اس طرح سے ہم نے اسلامی بینکنگ نے عوام سے پیسہ لے لیا انویسٹمنٹ کے لیے. پھر جن لوگوں کو ضرورت تھی پیسوں کی, وہاں پہ اسلامی بینکنگ نے کیا کیا کہ اس پیسے کو ان لوگوں کو چیزیں خرید کے دے دی, انویسٹ کر دیا چیزوں میں. مثال کے طور پر ابھی آپ کو ایگزامپل دی تھی کہ سودی بینک کے پاس ایک شخص آیا, اس نے کہا جی مجھے پیسے دو, میں نے گھر بنانا ہے. سودی بینک اس کو لون دے دے گا.
ایک شخص آئے گا، وہ کہے گا مجھے پیسے دو، میں نے گاڑی خریدنی ہے، سودی بینک اس کو لون دے دے گا۔ ایک شخص آئے گا، وہ بزنس مین ہے، کہے گا کہ مجھے قرض چاہیے کیونکہ میں نے اپنا بزنس رن کرنا ہے، سودی بینک اس کو پیسے دے دے گا۔ لیکن اسلامک بینک نے لے تو لیے شریعہ کمپلائنٹ وے سے لوگوں سے پروفٹ اینڈ لاس شیئرنگ میں، لیکن اب اس کو لوگوں میں انویسٹ کس طرح سے کرے گا؟ تو اسلامک بینک انہی لوگوں کو کہے گا جس کو گھر چاہیے تھا، اس کو کہے گا کہ میں آپ کو پیسے نہیں دے سکتا، میں آپ کو قرض نہیں دے سکتا، میں آپ کو لون نہیں دوں گا، کیونکہ میں پیسہ کمانے کے لیے بیٹھا ہوں نا، میں نے پروفٹ ارن کرنا ہے، میں نے کچھ گین چاہیے مجھے تاکہ میں اپنے ڈپازیٹرز کو واپس کروں۔ لیکن میں اگر آپ کو قرض دے دوں گا تو شریعت یہ کہتی ہے کہ قرض پہ کوئی بھی بینیفٹ لوگے تو وہ کیا ہے؟ ربا ہے، جس طرح ہم نے ابھی ڈسکس کیا، قرض کے اوپر کوئی بھی نفع ہے وہ ربا ہے۔ تو میں آپ کو یہ تو نہیں دے سکتا قرض، ہاں میں یوں کر سکتا ہوں کہ میں ایک گھر خریدتا ہوں اور گھر خرید کے آپ کو بیچ دیتا ہوں، وہاں سے پروفٹ کما لیتا ہوں۔ تو اب دیکھو ایسیڈ بیسڈ فائنینسنگ ہے نا، چیزیں بیچی۔ جس شخص کو گاڑی چاہیے تھی اس کو پیسے نہیں دیے، اس کو اسلامک بینک نے یہ کہا کہ میں گاڑی خریدتا ہوں اور گاڑی آپ کو یا تو سیل کر دیتا ہوں تھوڑے سے ایڈیشنل پیسوں میں، پروفٹ اپنا کما کے، جس طرح دنیا کا ہر ٹریڈر کرتا ہے، یا میں اس کو آپ کو رینٹ پہ دے دیتا ہوں۔ اسی طرح جس شخص کو بزنس کے لیے پیسے چاہیے تھے، اسلامک بینک اس کو یہ کہے گا کہ دیکھو میں آپ کو پیسے نہیں دے سکتا، میں یوں کر سکتا ہوں کہ وہ چیزیں جو آپ کو بزنس رن کرنے کے لیے چاہیے میں وہ خریدوں اور آپ کو کاسٹ پلس پروفٹ، مرابحہ، کاسٹ پلس پروفٹ، یعنی میں نے 100 روپے کی خریدی، میں 100 پلس 10 روپے، 110 روپے کی آپ کو بیچ دوں، تو یوں پروفٹ کمائے گا۔ تو یہ دیکھیں، یہ بیسک ایک ڈفرنس ہے اسلامک بینکنگ میں اور کنونشنل بینکنگ میں، کہ ہم نے یہ چیز ابھی تک بزنس ماڈلز کو ڈسکس کر لیا کہ سودی بینک یہ کرے گا کہ لوگوں سے پیسہ لے گا قرض کی بنیاد پہ اور ان کو فکس ریٹرن دے گا جو سود ہے، اور جن لوگوں کو پیسہ چاہیے تھا ان کو قرض دے دے گا اور ان سے فکس ریٹرن واپس لے لے گا، بے شک ان کو بزنس میں پروفٹ ہو یا لاس ہو، سودی بینک کو اس سے کچھ لینا دینا نہیں، ان سے واپس لے لے گا۔ تو 10% پہ عوام سے پیسہ اٹھایا سودی بینک نے، 12% پہ عوام کو ہی دے دیا، 2% خود کما لیا۔ لیکن جب ہم ایک اسلامک بینک کی بات کریں گے تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک اسلامک بینک کیونکہ نہ قرض دے سکتا ہے، اگر دے گا تو اس میں نفع نہیں کما سکتا، اور اسی طرح نہ قرض سودی قرض دے سکتا ہے، تو دونوں سائیڈز پہ یعنی ڈپازٹ سائیڈ پہ بھی اور ایسٹ سائیڈ پہ بھی، دونوں سائیڈ پہ اسلامک بینک کیونکہ قرض پہ، لون پہ کسی قسم کا انٹرسٹ نہیں کما سکتا، تو اسلامک بینک یہاں پہ پروفٹ اینڈ لاس شیئرنگ کی طرف جائے گا یا یہاں ٹریڈنگ کرے گا، شریعہ کمپلائنٹ سیل کرے گا۔ تو ابھی ہم ان کو بھی ڈسکس کریں گے۔ تو جن لوگوں کو اسلامک بینک نے کیا کیا، جو ہمارے ڈپازیٹرز تھے، جن لوگوں کے پاس زیادہ پیسہ تھا، ان سے لے لیا، کس طرح؟ پروفٹ اینڈ لاس شیئرنگ پہ۔ ہم نے مداربہ کا کانٹریکٹ کیا، پروفٹ اینڈ لاس شیئرنگ، آپ پیسہ ہمیں دو، ہم انویسٹ کریں گے، اگر پروفٹ ہوگا تو ہم 50-50 ڈسٹریبیوٹ کریں گے، اور لاس ہوگا کیونکہ شریعت کی گائیڈ لائن یہ ہے کہ جس کا پیسہ ہے مداربہ اس کا پیسہ ڈوب جائے گا، اور جس کی محنت تھی اس کا محنت ڈوب جائے گی، تو یوں ہوگا۔ اور اسی طرح سے اگر اسلامی بینک لوگوں سے کرنٹ اکاؤنٹ میں بھی پیسہ لیتا ہے قرض کی بنیاد پہ، لیکن اس پہ کسی قسم کا انٹرسٹ یا بینیفٹ اپنے ڈپازیٹرز کو نہیں دیتا کیونکہ شریعت میں جائز نہیں ہے۔ اسی طرح جب ہم نے پیسہ لے لیا تو دوسرا عام بینکنگ کا، پیسہ لیا اور اب انویسٹ کرنا ہے، اب دینا ہے ان لوگوں کو جن کو ضرورت ہے سوسائٹی میں، تو کیا کرے گا اسلامی بینک؟ ان لوگوں کو جن کو پیسوں کی ضرورت تھی گھر خریدنے کے لیے، گاڑی خریدنے کے لیے، بزنس چلانے کے لیے، یا کوئی اور جائز اس کی ضرورت ہے بزنس کی، یا کوئی فائنینشیل جائز ضرورت ہے، تو ان کو وہ چیز خرید کے دے دے گا پروفٹ پہ، چیز خریدے گا۔ ایسٹ بیسڈ بینکنگ ہے، ایسا نہیں کرے گا کہ جسٹ قرض دے دیا اور اس سے پروفٹ کما لیا۔ تو سیلینٹ فیچرز آف اسلامک بینکنگ، کیا ڈسٹنگوشنگ فیچرز ہیں اسلامک بینکنگ کے، اگر ہم ان کو ڈسکس کریں تھوڑا سا، تو 3 بیسک فیکٹرز ہیں۔ There are 3 salient features, 3 distinctive features of Islamic banking that distinguish Islamic banking from conventional bank. The first feature is that Islamic banking works on the principle of prohibition of riba. There is no interest in Islamic banking, both on the deposit side and on the asset side of the banking. The second distinguishing feature of Islamic banking is that Islamic banking is asset-based banking. اسلامک بینک کیا کرے گا کہ وہ لوگوں کو ایکچولی ایسٹ پرچیز کرے گا، اس کا رسک آف آنرشپ خود بیئر کرے گا۔ مثال کے طور پر کسی شخص کو گھر چاہیے تھا، اسلامک بینک کیا کرے گا، اس گھر کو پرچیز کرے گا، پرچیز کرنے کے بعد اس کو سیل کر دے گا۔ تو جب اسلامک بینک نے گھر پرچیز کر لیا اور سیل کرنے سے پہلے خدا نہ خواستہ کسی سیلاب کی وجہ سے، آسمانی بجلی گرنے کی وجہ سے، یا ڈیو ٹو اینی ادر کیٹاسٹرافک ایونٹ اگر وہ گھر تباہ ہو گیا تو اسلامک بینک کا نقصان ہے نا،
کیونکہ ابھی بیچا تو ہے ہی نہیں. تو جب اسلامی بینک کا نقصان ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایسٹ بیسڈ بینکنگ ہے. اسلامی بینک اس ایسٹ میں انٹرسٹڈ ہے. اسی طرح سے جس بزنس مین کو مشینری چاہیے تھی اپنا بزنس رن کرنے کے لیے, ہم نے اس مشینری کو پرچیز کیا اور اس بزنس مین کو سیل کر دی. تو بزنس مین کو سیل کرنے سے پہلے اس مشینری کا رسک اسلامی بینک کے پاس ہے. اگر وہ مشینری ڈسٹروائے ہو جاتی ہے تو اسلامی بینک کا نقصان ہو جائے گا. بالکل ایک ٹریڈر کی طرح, جس طرح ایک دکان والا جب کوئی چیز خرید کے لاتا ہے اس کو بیچنے سے پہلے اگر اس چیز کا لاس ہو جاتا ہے تو وہ اس دکان والے کا لاس ہے. تو یہ 3 ڈسٹنگوشنگ فیچرز ہیں. نمبر 1 2 ہم نے ڈسکس کیے, پروہیبیشن آف ربا. نمبر 2 ایسٹ بیسڈ فائنینسنگ. نمبر 3 فیچر جو اسلامی بینکنگ کا ڈسٹنگوشنگ فیچر ہے وہ ہے شریعہ سپرویژن بائی شریعہ بورڈ. کہ اسلامک بینکس کے اوپر ایک شریعہ بورڈ موجود ہوگا, ایک گروپ آف علماء, گروپ آف اسکالرز موجود ہوں گے جو اس اسلامک بینک کی ایکٹیویٹیز کو شریعہ کمپلائنٹ بنائیں گے اور ان کو سپروائز کریں گے. They will supervise the Sharia compliance of Islamic banks, the Sharia Supervisory Board. So these are the 3 distinguishing features of Islamic banking. First, prohibition of riba. We have discussed the prohibition of riba. There is no riba on the deposit side of Islamic banking. There are 2 types of currents normally. The first one is current accounts. The deposit that are placed in current account is on the basis of qarz. And there is no return to the depositors because any return on qarz is riba. The second type of account on the deposit side is saving account. The saving account is profit and loss sharing account. So Islamic banks normally use mudaraba. Mudaraba کا کانٹریکٹ ہوتا ہے کہ لوگوں کی انویسٹمنٹ اور اسلامک بینک کی محنت. تو اس طرح سے جو ہے ایک اسلامک بینک جو ہے وہ کام کرتا ہے. اچھا, اس کے بعد جب ہم نے یہ ڈسکس کر لیا تو اب ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ اسی طرح سے on asset side of Islamic banking there is no riba. Same in a similar fashion like deposit side. Asset side پہ بھی کوئی ربا نہیں ہوگا. کہ اسلامک بینک کیا کرے گا, لوگوں کو قرض دے کے اس پہ انٹرسٹ نہیں کمائے گا. جب اسلامک بینک نے اس پیسے کو انویسٹ کرنا ہے تو وہ چیز خریدے گا, وہ ٹریڈنگ کرے گا, وہ کاٹن ہو, وہ کیمیکل ہو, یا وہ جو بھی ریکوائرمنٹ ہے کسی بزنس مین کی, کوئی مشینری ہے, ان چیزوں کو پرچیز کرے گا اور پرچیز کرنے کے بعد ان کو سیل کرے گا اور اس پہ پروفٹ کمائے گا. اسی طرح سے کسی کو گھر چاہیے تو پیسہ نہیں دے گا. دیر از نو لینڈنگ بیسڈ آن منی. گھر نہیں دے گا, پیسہ نہیں دے گا, اس کو گھر خرید کے دے گا. تو اس کو کسی شخص کو اگر گاڑی چاہیے تو اس کو پیسہ نہیں دے گا, اس کو گاڑی خرید کے دے گا پروفٹ پہ. اس طرح سے اسلامک بینک پروفٹ کماتا ہے. تو پہلا فیچر دیر از نو ربا, نہ ڈپازٹ سائڈ پہ نہ ایسٹ سائڈ پہ. جو دوسرا فیچر ہے اسلامک بینکنگ کا وہ ایسٹ بیسڈ فائنینسنگ ہے, جس کو ہم نے ڈسکس کیا کہ سودی بینک یہ کرے گا کہ پیسے پہ پیسہ بنائے گا, لیکن اسلامک بینک ٹریڈنگ کرے گا. ٹریڈنگ کا مطلب یہ ہے کہ اسلامک بینک جو پیسہ کمائے گا وہ کمائے گا ایکچولی گڈز میں ٹریڈ کر کے. اچھا جی, اس کے بعد جو تیسری چیز ہے جو ہم نے اسلامک بینکس کے بارے میں ڈسکس کی, جو 3rd ڈسٹنگوشنگ فیچر ہے وہ یہ ہے کہ اسلامک بینکس کی شریعہ سپرویژن ہوتی ہے. ایک گروپ آف اسکالرز ہوں گے, کوالیفائڈ اسکالرز ہوں گے, جن کا یہ کام ہے کہ اسلامک بینک کی جتنے بھی معاملات ہیں, جتنے بھی ان کی ڈیلی روٹین کی ایکٹیویٹیز ہیں, ان کو شریعہ کمپلائنٹ رکھنا. اور اگر خدا نخواستہ کوئی ایسی انکم آئیڈینٹیفائی ہوتی ہے کہ جو غلطی سے کچھ گڑبڑ ہوگی, ٹریڈ میں کچھ چیز بیچنے میں گڑبڑ ہوگی اور وہ انکم حلال نہیں ہے, تو شریعہ بورڈ کی سپرویژن میں اس انکم کو بغیر ثواب کی نیت سے چیریٹی کر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, ابھی جسٹ ہم اس چیز کو ڈسکس کرتے ہیں شریعہ سپرویژن کو. آپ قرآن کی بات کریں تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے, عام مسلمان کے لیے جو حکم فرمایا وہ یہ فرمایا, قرآن کی آیت آپ کے سامنے کوٹ کرتا ہوں, فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اے لوگوں اگر تم نہیں جانتے تو ان لوگوں سے پوچھو جو جاننے والے ہیں. یعنی اگر ہمیں شریعت کا معلوم نہیں ہے تو قرآن ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ آپ ان لوگوں سے پوچھو جو شریعت کو جاننے والے ہیں, یعنی شریعہ اسکالرز. تو اسلامک بینکنگ کی شریعہ سپرویژن پوری دنیا میں ایک باڈی آپ کے سامنے بتاتا ہوں, ایوفی, AOIFI, اکاؤنٹنگ اینڈ آڈیٹنگ آرگنائزیشن فار اسلامک فائنینشیل انسٹیٹیوشنز. یہ بحرین میں ایک باڈی ہے جس کا کام ہے کہ اسلامک بینکنگ کے لیے پوری دنیا میں جو اسلامک بینکس کام کر رہے ہیں ان کے لیے شریعہ سٹینڈرڈز بنائے کہ دیکھو اگر تم نے گاڑی کسی شخص کو دینی ہے, کسی اسلامک بینک نے, تو شریعہ یہ سٹینڈرڈ ہے.
شریعت کے ان اصولوں کا خیال کرتے ہوئے، شریعہ کے ان اصولوں کا خیال کرتے ہوئے آپ یہ گاڑی دے سکتے ہو، اور اگر آپ نے شریعہ کے ان اصولوں کا خیال نہ کیا تو پھر یہ گاڑی آپ کی دینا حلال نہیں ہوگی۔ اسی طرح سے یہ بحرین کی باڈی ہے ایوفی، جس کے بارے میں نے آپ کو بتایا۔ اب اگر آپ اس کو گوگل بھی کریں گے AAOIFI تو آپ کو یہ باڈی مل جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ ایوفی کا کام یہ ہے کہ اسلامک بینکس یا اسلامک فائنینشیل انسٹیٹیوشن جو ہیں وہ اپنی اکاؤنٹنگ، جس طرح اکاؤنٹنگ ہوتی ہے نا کنونشنل اکاؤنٹنگ، اس طرح وہ اپنی اکاؤنٹنگ کو کس طرح اسلامک اکاؤنٹنگ کیا ہے اور کس طرح اپنی اکاؤنٹنگ کو شریعت کے مطابق کر سکتے ہیں۔ اب جو ایوفی کا شریعہ بورڈ ہے، جو میں نے آپ کے سامنے آیت رکھی کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم کو نہیں معلوم تو ان لوگوں سے پوچھو جن کو معلوم ہے۔ تو شریعہ کا ایوفی کا جو شریعہ بورڈ ہے، جیسا آپ اس میں دیکھیں کہ اس میں دنیا کے ٹاپ کے 15 سے 20 وہ علماء موجود ہیں جو بیک وقت شریعت پہ بھی گرپ رکھتے ہیں اسٹرانگ، اور شریعت پہ گرپ کے ساتھ ساتھ وہ بینکنگ پہ اور اکنامکس پہ بھی اسٹرانگ گرپ رکھتے ہیں۔ تو ایک شخص جو شریعت کو بھی جانتا ہے، جو فقہ کو بھی جانتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اکنامکس کو بھی جانتا ہے، وہی بتا سکتا ہے نا کہ اسلامی بینکنگ شریعہ کمپلائنٹ ہے یا نہیں۔ باقی کوئی شخص کوئی بھی اعتراض کرتا رہے، کان یہاں سے پکڑ لو یا یہاں سے پکڑ لو، اس طرح کے اعتراضات ہم سنتے ہیں نا، تو اس کی بات کیا قابل قبول ہے؟ نہیں۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، ان لوگوں سے پوچھو جو جاننے والے ہیں۔ تو اس ایوفی کے شریعہ بورڈ میں مفتی تقی عثمانی صاحب جو پاکستان کے ہیں، یہ اس کے چیئرمین ہیں، مفتی تقی عثمانی صاحب۔ اسی طرح سعودیہ کے گرینڈ مفتی شیخ عبداللہ سلیمان المنائے، یہ اس کے ڈپٹی چیئرمین ہیں، سعودیہ کے گرینڈ مفتی۔ اس کے ساتھ یہاں بہت زیادہ بہت بڑے علماء موجود ہیں اس بورڈ میں۔ مثال کے طور پر شیخ وہبۃ الزہیری سیریا کے یہ بہت بڑے عالم ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ جو ہیں ڈاکٹر شیخ ابو ستار ابو ہدا سعودیہ کے، اسی طرح شیخ نظام یعقوبی یہ بحرین کے۔ تو کہنے کا یہ مقصد کہ 15 سے 20 علماء وہ موجود ہیں جو ٹاپ لیول کے علماء ہیں، اور جو بینکنگ کو بھی جانتے ہیں اور شریعت کو بھی جانتے ہیں، اور اس کے بعد وہ تمام اسلامی بینکس کے لیے رولنگز بناتے ہیں کہ اگر کسی اسلامی بینک نے گاڑی بیچنی ہے تو اس رولنگ کے مطابق بیچے، اگر اس رولنگ کے مطابق نہیں ہے تو کیونکہ اس میں کوئی نہ کوئی شریعہ ڈیفیکٹ رہ گیا ہے تو اب ساری انکم اٹھا کے اسلامی بینک کو چیریٹی میں دینی پڑے گی۔ اب اسلامی بینک کو انکم اپنے پاس نہیں رکھ سکتا۔ اچھا، اسی طرح ایوفی کا بورڈ جو بحرین میں ہے، 130 کے قریب اسلامک بینکس جو ہیں وہ اس کے ممبر ہیں، اور اس کے بنائے ہوئے جو سٹینڈرڈز ہیں، شریعہ سٹینڈرڈز، ان کو فالو کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہر ملک میں اب الحمدللہ کیونکہ اسلامک بینکنگ گرو کر رہی ہے، تو پاکستان کی جسٹ آپ ایگزامپل لے لیں تو اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے اپنا شریعہ بورڈ بنایا، جس کے اگین چیئرمین مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں، اور تمام مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے علماء اس میں موجود ہیں، جس کا کام یہ ہے کہ پاکستان میں جو اسلامک بینکنگ ہو رہی ہے اس کو شریعہ کے مطابق بنایا جائے۔ تو اسٹیٹ بینک میں موجود ہے یہ شریعہ بورڈ الحمدللہ۔ اسی طرح اکثر آپ یہ کہتے ہیں سنیں گے کہ اسلامک بینک کیونکہ اسٹیٹ بینک کے انڈر کام کرتا ہے، تو جب اسٹیٹ بینک ہی اسلامک نہیں ہے، وہی جب سودی ہے، تو کوئی اسلامک بینک کیسے سودی ہو سکتا ہے؟ یہ اعتراض بظاہر تو بڑا زبردست نظر آتا ہے، لیکن یہ اتنا ہی فنی اعتراض ہے۔ وہ کس طرح سے؟ یعنی اعتراض یہ ہے کہ جب اسٹیٹ بینک سودی ہے تو ایک اسلامک بینک کیسے اسلامک ہو سکتا ہے کیونکہ اسٹیٹ بینک کے انڈر کام کرتا ہے؟ یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں اس اعتراض میں، کوئی شخص یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ اگر باپ کافر ہے تو بیٹا کیسے مسلمان ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، تو بالکل عجیب سا اعتراض ہے یہ۔ تو بیٹا تو مسلمان ہو سکتا ہے اگر اس کا دائرہ کار اسلامی حدود کے اندر ہے۔ مثال آپ کو اس کو تھوڑا سا ایک اور طرح سے، ایک اور اینگل سے دیکھیں، وہ یہ ایک اور چیز یہ بھی ہے کہ اسلامک بینک اسٹیٹ بینک کے ساتھ ڈیل نہیں کرتے، بلکہ اسٹیٹ بینک کے اندر ایک اسلامک بینکنگ ڈپارٹمنٹ الحمدللہ موجود ہے۔ تو اسلامک بینک کی جتنی ڈیلنگ ہوتی ہیں یہ اسٹیٹ بینک کے اسلامک بینکنگ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ہوتی ہیں۔ تو اسلامک بینکنگ ڈپارٹمنٹ جو ہے اس کا کیا کام ہے؟ اس کا کام یہ ہے کہ اسلامک بینکس کے ساتھ وہ ڈیل کرے گا شریعت کے اصولوں کے مطابق۔ مثال کے طور پر ہر بینک کو ایک اسپیسیفک فریکشن جو ہے وہ اسٹیٹ بینک کے پاس رکھوانی پڑتی ہے، جس کو اسٹیٹیوٹری ریزرو ریکوائرمنٹ کہتے ہیں۔ یہ ریزرو ریکوائرمنٹ ہے کہ جتنا بھی ڈپازٹس عوام سے اس نے لیا ہے ان پیسوں کا ایک فریکشن ہے، اس کو اس نے اسٹیٹ بینک میں رکھوانا ہے تاکہ خدا نہ خواستہ وہ بینک ڈوب نہ جائے، اس وجہ سے اسٹیٹ بینک میں یہ رکھوانا ہوتا ہے۔ تو سودی بینک یہ اسٹیٹ بینک میں یہ پیسہ رکھواتا ہے سود کی بیسس پہ، اس پہ پیسہ کماتا ہے، لیکن اسلامک بینک یہ اسٹیٹ بینک میں رکھواتا ہے یہی اسٹیٹیوٹری ریزرو ریکوائرمنٹ، یہ پیسہ جو پلیس کرتا ہے وہ قرض کی بنیاد پہ کرتا ہے ان کے کرنٹ اکاؤنٹ میں، جس پہ کسی قسم کا کوئی پیسہ نہیں کمایا جاتا۔ اگر پیسہ کمایا جائے گا پیسے تو سود ہوگا نا۔
تو اسلامی بینک نے یہی پیسہ اسٹیٹ بینک میں رکھا، لیکن قرض پہ رکھا اور کسی قسم کا کوئی اس پہ پیسہ نہیں کمایا۔ تو یہاں پہ یہ اعتراض ہمیں سمجھ آ گیا کہ اسٹیٹ بینک سودی ہے یا اگر اس کی ڈیلنگ شریعت کے خلاف ہیں تو اس سے اسلامی بینک کا کیا تعلق؟ اگر اسلامی بینک اس سے ڈیل کر رہا ہے تو وہ تو شریعت کے اصول کے مطابق کر رہا ہے نا۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے، صحابہ کرام نے کیا یہودیوں کے ساتھ بزنس نہیں کیا؟ صحابہ کرام کیا مشرکین کے بزنس پارٹنرز نہیں تھے نا؟ مشرکین کے ساتھ بزنس کیا، یہودیوں کے ساتھ بزنس کیا۔ تو کوئی یہ شخص یہ کہے کہ یہودیوں کی تو ساری انکم حرام تھی یا مشرکین کی تو انکم حرام تھی، تو صحابہ کرام ان کے ساتھ یہ حلال بزنس کیوں کر رہے ہیں؟ بھائی وہ اس کا حرام ہونا اپنی جگہ، لیکن یہ جو ٹرانزیکشن ہے یہ تو حلال ہے نا۔ تو اگر اسٹیٹ بینک میں کوئی انٹرسٹ بیس ایکٹیویٹی ہو بھی رہی ہے، سود کما بھی رہا ہے، تو اس کا تعلق اس کے حد تک ہے، لیکن اسلامک بینک جو اس سے ڈیل کرے گا وہ تو شریعت کے اصول کے مطابق کر رہا ہے۔ اور اگین آپ کو بتایا کہ الحمدللہ جو ڈیلنگ ہو رہی ہے وہ شریعہ سپرویژن، جو شریعہ سپروائزری بورڈ ہے اسٹیٹ بینک کا، وہ اس کو سپروائز کر رہا ہے الحمدللہ پاکستان میں۔ اور اسلامک بینکنگ ڈپارٹمنٹ ہے پورا اسٹیٹ بینک میں، اس کے اندر جو اسلامک اصولوں کے مطابق کام کرتا ہے، تو وہ اسلامک بینکنگ کو ریگولیٹ کرتا ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ دیکھیں اسلامی بینکنگ تو جی بہت اچھی ہے، مفتی تقی صاحب نے جو بکس میں لکھ دیا یا اور علماء نے جو بکس میں لکھ دیا، کتابی باتیں تو بہت اچھی ہیں، لیکن آپ کو پتا ہے وہ امپلیمنٹ کس طرح سے ہوتی ہے؟ آپ کو پتا ہے اس کی امپلیمنٹیشن کتنی خطرناک ہے؟ تو امپلیمنٹ وہ صحیح طرح سے نہیں ہوتی۔ اچھا بھائی، امپلیمنٹ وہ صحیح طرح سے نہیں ہوتی، اس اعتراض کو بھی اینالائز کر لیتے ہیں۔ آپ کو یہ بتایا کہ سب سے پہلے اسٹیٹ بینک کا اسلامک بینکنگ ڈپارٹمنٹ، اس کا کام ہے پاکستان میں اسلامک بینکنگ کو سپروائز کرنا۔ تو اسٹیٹ بینک کے آڈٹس ہوتی ہیں اسلامک بینکس میں، خالی یہ انشور کرنے کے لیے کہ وہ شریعت کے اصولوں کے مطابق کام کر رہا ہے یا نہیں۔ اس کے بعد اسلامک بینک کا اپنا شریعت سپروائزری بورڈ، اب یہ بھی ریکوائرمنٹ ہے کہ ہر اسلامک بینک کا اپنا شریعت سپروائزری بورڈ ہوگا، اور یہ شریعت سپروائزری بورڈ اس اسلامک بینک کی ایکٹیویٹیز کو ریگولیٹ کرے گا کہ وہ شریعہ کمپلائنٹ ہیں یا نہیں۔ تو یہ شریعت سپروائزری بورڈ یہ کیا کرے گا؟ اس کے اندر شریعہ کمپلائنس ڈپارٹمنٹ ہوگا، اس کے اندر شریعہ آڈٹ ڈپارٹمنٹ ہوگا، کیونکہ میں خود ایک اسلامک بینک کے شریعہ آڈٹ ڈپارٹمنٹ میں ہوں۔ تو اس شریعہ آڈٹ ڈپارٹمنٹ کا کیا کام ہے کہ جائے گا بالکل آڈٹ کی طرح، بینک کی ٹرانزیکشنز کو اٹھائے گا اور ان ٹرانزیکشنز کو دیکھے گا کہ وہ شریعت کے اصولوں کے مطابق ایگزیکیوٹ ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی۔ وہ شریعت کے اصول کون سے ہیں؟ جو ایوفی نے، جو میں نے بھی آپ کے سامنے ذکر کیا، آڈٹ اکاؤنٹنگ اینڈ آڈیٹنگ آرگنائزیشن فار اسلامک فائنینشیل انسٹیٹیوشنز، انہوں نے جو شریعت کے اصول ہمیں بتا دیے وہ ان شریعت کے اصول کے مطابق ہے یا نہیں۔ تو شریعہ آڈٹ کی ٹیم اس کا شریعہ آڈٹ کرے گی، شریعہ کمپلائنس کی ٹیم علیحدہ ڈپارٹمنٹ ہے ہر اسلامک بینک میں جو اس کے شریعہ کمپلائنس کو انشور کرائے گی۔ اس کے بعد اسلامی بینکس واقعی اسلامک ہیں یا نہیں، اس کا ثبوت یہ بھی ہے کہ خدا نہ خواستہ شریعہ آڈٹ میں اگر کوئی ایسی ٹرانزیکشن آئیڈینٹیفائی ہو جاتی ہے جو شریعت کے کسی رولنگ کا خیال نہ رکھنے کی وجہ سے یا سٹاف کے نئے ہونے کی وجہ سے یا خدا نہ خواستہ سٹاف کے فراڈ کی وجہ سے شریعہ نان کمپلائنٹ ہو گئی ہے، تو اس کی انکم کو اسلامک بینک کی انکم سے نکال کے بغیر ثواب کی نیت سے صدقہ کر دیا جاتا ہے، بغیر ثواب کی نیت سے صدقہ کر دیا جاتا ہے۔ اس چیز کا کیا ثبوت ہے؟ اس چیز کا ثبوت آپ اسلامک بینکس کی اینول رپورٹس اٹھائیں، مثال کے طور پر 2015 کے اینول رپورٹس مارکیٹ میں اویلیبل ہیں، انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہیں، آپ اینول رپورٹس کو اٹھائیں، وہاں پہ باقاعدہ اسٹیٹمنٹ آف چیریٹی اینڈ یوزز آف فنڈز موجود ہے۔ اسٹیٹمنٹ آف چیریٹی اینڈ یوزز آف فنڈز یہ بتاتی ہے کہ کتنا لوگوں سے جو ہے کتنی وہ چیریٹی ہے جو شریعہ نان کمپلائنٹ انکم جو کسی ٹرانزیکشن کے خراب ہونے کی وجہ سے اسلامک بینک نے کما لی تھی، ٹھیک ہے، لیکن وہ انکم شریعہ آڈٹ نے آئیڈینٹیفائی کر لی یا شریعہ کمپلائنس میں آئیڈینٹیفائی ہوگی یا اسلامک بینک کو خود سے مینجمنٹ ٹیم کو آئیڈینٹیفائی ہوگی کہ یہ انکم شریعہ کمپلائنٹ نہیں تھی، تو اس انکم کو اٹھا کے چیریٹی کر دیا جاتا ہے۔ جسٹ کیونکہ پاکستان میں سب سے بڑا بینک میزان بینک ہے، آپ اس کی فائنینشیل سٹیٹمنٹس کو اگر آپ اٹھائیں تو آپ کو یہ پتا چلے گا کہ 2015 میں 49 ملین پاکستانی روپیز 49 ملین پاکستانی روپیز یہ چیریٹی کی گئی۔ 2014 میں 73 ملین چیریٹی کی گئی۔ تو آپ خود سوچیں کیا کوئی سودی بینک ایسا کر سکتا ہے کہ اپنے پروفٹ میں سے 73 ملین روپے کمائے ہوئے پروفٹ میں سے نکالے اور نکال کے انکم پیوریفیکیشن کے لیے اس کو صدقہ کر دے؟
بغیر ثواب کی نیت سے، کیونکہ شریعت کی رولنگ یہ ہے کہ خدا نہ خاصہ کسی شخص نے حرام رزق کما لیا یا کوئی رزق کما لیا جو بعد میں اسے آئیڈینٹیفائی ہوا کہ یہ رزق تو میرے لیے حلال نہیں تھا، تو اب وہ کیا کرے گا؟ تو شریعت کا اصول یہ ہے کہ وہ بغیر ثواب کی نیت سے صدقہ کر دے۔ تو اسلامی بینک بہت سارا پروفٹ کما رہے ہوتے ہیں، تو اگر شریعہ آڈٹ میں یہ چیز آئیڈینٹیفائی ہو جائے کہ کسی وجہ سے یہ انکم شریعہ کمپلائنٹ نہیں تھی تو اس کو چیریٹی کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح اپنے جو کسٹمرز ہوتے ہیں جنہوں نے اسلامی بینک سے مثال کے طور پر گاڑی لی، صرف اس چیز کو انشور کرنے کے لیے کہ وہ اسلامک بینکس کو ٹائم ٹو ٹائم بیسس پہ گاڑی کی جو قسط ہے وہ ادا کرتے رہیں، اس کے لیے کیا یہ جاتا ہے کہ ان کسٹمر سے اسلامک بینک ان سے یہ کہتا ہے، ایک وعدہ لیتا ہے، ایک انڈرٹیکنگ لیتا ہے کہ دیکھو اگر تم جان بوجھ کے اسلامک بینک کی قسط ڈیلے کرو گے، جان بوجھ کے اگر تم اسلامک بینک کی قسط ڈیلے کرو گے تو تم ایک منت مانگو کہ تم اتنے روپے، مثال کے طور پر تم اتنے روپے صدقہ کرو گے، تم اتنے روپے صدقہ کرو گے، وہ چیریٹی میں دو گے، اور وہ تم اسلامک بینک کو دو گے، ہم تم سے کلیکٹ کریں گے اور ہم اس کو چیریٹی کریں گے۔ تو سب سے پہلا بات جو اعتراض آتا ہے، یہ کام کیا کیوں جاتا ہے؟ دیکھو بھائی، اس وجہ سے کیا جاتا ہے کہ اگر نہ کیا جائے تو اسلامک بینک کو کوئی بھی کسٹمر، زیادہ تر کسٹمر، میجورٹی آف کسٹمر ٹائم پہ قسط ہی نہیں پے کرتے، کیونکہ پتہ ہے اسلامک بینک ہے یہ انٹرسٹ تو لگائے گا نہیں اس پہ، ٹھیک ہے، تو قسط ہی پے نہیں کرتے۔ یہ اسلامک بینک کے ساتھ پریکٹیکلی ہوا کہ 2005 اور 2007 میں اسلامک بینکس کے جو NPLs تھے وہ ڈبل ڈیجٹس کراس کر گئے تھے۔ کیا وجہ تھی؟ کہ لوگ ٹائم پہ، پھر علماء نے کہا کہ آپ یوں کریں کہ لوگوں سے کہیں کہ اگر ہمارے ساتھ ٹریڈنگ کرنی ہے تو یہ وعدہ کرو، یہ ایک منت مانگو کہ میں اسلامک بینک کے ساتھ اگر ٹریڈنگ کر رہا ہوں، مثلا کوئی گاڑی لی ہے اسلامک بینک سے، تو میں یہ وعدہ کرتا ہوں، ایک منت مانگتا ہوں کہ اگر میں نے اسلامک بینک کو جان بوجھ کے اگر ٹائم پہ پیمنٹ نہ کی تو میں پھر اتنے روپے صدقہ کروں گا جو اسلامک بینک کو دوں گا، اور اسلامک بینک آگے اس کو صدقہ کر دے گا۔ تو سب سے پہلے تاکہ لوگ ٹائم پہ پیمنٹ کرتے رہیں، اس وجہ سے یہ کام کیا گیا۔ اور نمبر 2، اسلامک بینک کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے، اسلامک بینک کی اپنی انکم تھوڑا ہی ہے، وہ لے کے آگے چیریٹی کر دینی ہے۔ پھر ایک اعتراض یہ سامنے آتا ہے کہ اسلامک بینک کو لیتا کیوں ہے؟ اس شخص سے کہہ دیں کہ تم خود ہی جا کے صدقہ کر دو، اسلامک بینک کو کیوں دیں؟ دیکھیں، ایک اسلامک بینک کے 4 لاکھ ڈپازیٹر ہیں، اگر 4 لاکھ کسٹمر ہیں، اگر اس 4 لاکھ میں سے 50,000 کسٹمرز نے بھی ڈیلے کر دی پیمنٹ، اب ہم ان سے یہ کہیں کہ تم اس کا صدقہ خود سے جا کے کر دو اور ہمیں رسید لا کے دے دو، تو علماء نے فرمایا کہ لوگ جھوٹی رسیدیں لا کے دیں گے، اور ایک اسلامک بینک 50,000 لوگوں سے رسیدیں مانگتا پھرے گا۔ کتنا مشکل کام ہے اسلامک بینک کے لیے۔ آسان کام یہ ہے کہ ان سے اسلامک بینک خود سے چیریٹی کلیکٹ کر لے، اس کو اپنی انکم نہ بنائے، اس چیریٹی کو آگے چیریٹیبل اداروں میں پے کر دے، اور یہ چیریٹیبل اداروں میں جو اسلامک بینک پے کرے گا، یہ اسلامک بینکس کی اینول رپورٹس میں اسٹیٹمنٹ آف چیریٹی اینڈ یوزز آف فنڈز میں موجود ہیں۔ مثال کے طور پر میں نے آپ کو بتایا، صرف میزان بینک کی اگر آپ اینول رپورٹ اٹھا لیں تو جو انکم نان کمپلائنٹ ہونے کی وجہ سے، کسی غلطی کی وجہ سے، یا کسٹمر کی لیٹ پیمنٹ کی وجہ سے جو چیریٹی وصول کی گئی کسٹمر سے، ان کو ہم نے چیریٹیبل آرگنائزیشنز میں پے کر دیا، تو یہ اینول رپورٹ میں موجود ہے، اور باقاعدہ ہمارے اینول رپورٹ کا جو نوٹ ہے 19.4.1 اس میں موجود ہے تمام انسٹیٹیوٹس جہاں پہ یہ پے کیا گیا، میزان بینک نے پے کیا۔ جسٹ میزان بینک کی ایگزامپل یہاں پہ اس لیے دے رہا ہوں کیونکہ یہ پاکستان کا سب سے بڑا اسلامک بینک ہے، تو یہ کس طرح سے کام کر رہا ہے۔ اچھا، ایک کوشچن یہاں پہ یہ آ رہا ہے کہ منت کو بتا دیں سمپل ورڈز میں کیا ہے۔ دیکھیں، ایک سمپل ورڈز میں منت ایک سیلف ایک کلوز ہے، ایک شخص خود سے اپنے پہ امپوز کرتا ہے کہ میں اگر یہ کام نہ کروں تو میں 10 روزے رکھوں گا، میں اگر یہ کام نہ کروں، اگر میری نماز قضا ہوتی ہے تو میں 50 نفل پڑھوں گا، اگر خدا نہ خواستہ میں نے جان بوجھ کے روزہ چھوڑ دیا تو میں 10,000 روپے چیریٹی کروں گا۔ یہ منت، اس کو منت کہا جاتا ہے۔ تو یہ احادیث میں بھی ہے، صحابہ کی منتیں، اور یہ چیز بھی ثابت ہے کہ صحابہ نے اپنے پہ یہ چیز امپوز کی۔ ایک حدیث میں غالب مجھے صحیح یاد نہیں آ رہی، اس میں یوں تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ جس طرح مثال کے طور پر میرا یہ کام کرنے تو میں اتنے روپے صدقہ دوں گا، یہ منت ہے ایک طرح سے۔ تو اسلامک بینکس نے جسٹ کسٹمرز کو ریگولیٹ کرنے کے لیے کہ وہ ہمیں ٹائم پہ پیمنٹ کرتے رہیں، ہم نے کسٹمر سے کہا کہ آپ ایک انڈرٹیکنگ سائن کرو، اس انڈرٹیکنگ میں آپ یہ چیز سائن کرو گے، اس انڈرٹیکنگ میں آپ یہ کرو گے کہ کیونکہ میں اسلامی بینک سے گاڑی لے رہا ہوں تو اسلامی بینک کی تسلی کے لیے میں یہ چیز لکھ کے وعدہ کرتا ہوں کہ اگر میں منت مانگتا ہوں کہ اگر میں نے پیمنٹ ڈیلے کی تو میں اتنے روپے صدقہ کروں گا۔ اس کا مقصد صرف یہ آپ کو بتایا، اسلامی بینک کی تو انکم نہیں ہے، وہ تو ہماری فائنینشیل رپورٹس میں آ گیا کہ چیریٹی کر دیا گیا۔ اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ کسٹمرز کو ریگولیٹ کیا جائے کہ وہ ٹائم پہ پیمنٹ کرتے رہیں۔ ایک اور اینگل سے دیکھیں، اسلامی بینک کا اپنا پیسہ تھوڑا ہی ہے، تھوڑا سا پیسہ اسلامی بینک کا اپنا شیئر ہولڈرز کا، باقی سارا پیسہ وہ ہے جو ڈپازیٹر سے لیا ہے۔ اس ڈپازیٹر پیسے کو میں نے آپ کو بتایا نا، انویسٹ کر کے جو ہے وہ پروفٹ کماتے ہیں،
تو جب ڈپازیٹر سے پیسہ لیا ہے تو اس پیسے کو کیئرفل انویسٹ کرنا بھی اسلامک بینک کی رسپانسبلٹی ہے. تو جسٹ اس چیز کو انشور کرنے کے لیے اگر لوگ ٹائم پہ قسط نہیں دیں گے گاڑی کی تو ڈپازیٹرز کو ہم پروفٹ کہاں سے دیں گے, ریٹرن کہاں سے دیں گے, نہیں دے سکتے نا. اس وجہ سے ہم نے کہا کہ ایک منت مانگو اور اس کے علماء نے اجازت دی. اچھا جی, جو ہے پی ڈبلیو سی فرگیوسن وہ کر رہی ہے, میزان بینک کا میں نے کہا پی ڈبلیو سی نے اس کا آڈٹ کیا. اسی طرح باقی سارے بینکس بڑے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ہیں جنہوں نے آڈٹ کیا. اچھا جی, پھر ایک چیز یہ آتی ہے اکثر کیا جاتا ہے کہ دیکھیں اگر خدا نہ خواستہ شریعہ آڈٹ, ابھی میں نے بتایا کہ شریعہ آڈٹ نے آئیڈینٹیفائی کیا کچھ انکم تھی جو اسلامک بینک نے ارن کر لی تھی لیکن وہ حرام تھی اور وہ چیریٹی کر دی گئی. تو ایک کوشچن یہ کیا جاتا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ شریعہ آڈٹ ناکام ہو جائے انکم آئیڈینٹیفائی کرنے میں جو حرام تھی, تو پھر گناہ کس کے سر ہے؟ کیا کسٹمر کے سر گناہ ہے, یا بینک کے سر گناہ ہے, یا شریعہ سپروائزری بورڈ کے سر اس کا گناہ ہے, یا شریعہ آڈیٹرز کے سر اس کا گناہ ہے؟ آخر گناہ کس کا ہے؟ تو دیکھیں بھائی, اللہ تعالیٰ نے انسان کو اسی چیز کا مکلف بنایا ہے جو اس کے بس میں ہے. اگر ایک اسلامک بینک نے اپنی اسٹرانگ شریعہ ٹیم ہائر کی ہوئی ہے, اگر ایک تو اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے, شریعہ آڈٹ ٹیم کیونکہ اس نے آئیڈینٹیفائی ایک ہائر کی ہوئی ہے. اسی طرح ایک اسلامک بینک میں اگر شریعہ سپروائزری بورڈ نے ڈیو ڈیلیجنس کے ساتھ, ڈیو کیئر کے ساتھ کام کیا ہے تو پھر ان کا تو کوئی قصور نہیں ہے نا, اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسی انکم ہے جو ان آئیڈینٹیفائڈ رہ گئی. اسی طرح خدا نہ خواستہ اگر شریعہ آڈٹ نے پوری ڈیو ڈیلیجنس کے ساتھ کام کیا, اس کے باوجود کسی ٹرانزیکشن میں ذرا سی گڑبڑ ہونے کی وجہ سے کچھ انکم حرام کما لی گئی ہے, تو کیا شریعہ آڈیٹر بھی اس کا ذمہ دار نہیں ہے؟ کیونکہ اس نے تو اپنے ایک انسان ہیومن لمیٹیشن ہے, جو چیز وہ چیک کر سکتا تھا وہ کر دیا. تو ایک اسلامک بینک نے اسٹرانگ ٹیم پرووائڈ کر دی, شریعہ بورڈ نے ایک اسٹرانگ پلان بنا کے دے دیا, اسٹرانگلی سپروائز کیا ہر چیز کو, شریعہ آڈٹ ٹیم نے جا کے ڈیو ڈیلیجنس کے ساتھ ٹرانزیکشن کو چیک کر لیا, شریعہ کمپلائنس ٹیم نے اپنا کام کیا, مینجمنٹ نے جو لوگ اس ٹرانزیکشن کو ایگزیکیوٹ کر رہے تھے ان کو پراپر ٹریننگز دی ہیں, پھر بھی خدا نہ خواستہ غلطی ہو جاتی ہے تو اس کا گناہ تو کسی کے سر بھی نہیں ہے نا. یہ تو ایک ہیومن ایرر ہے, کسی سے بھی ہو سکتا ہے. اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسا ہو گیا تو اس چیز کا یہ جواب ہے, اس چیز کا یہ جواب ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی انکم ان آئیڈینٹیفائڈ خدا نہ خواستہ رہ جائے تو پھر اس کا کیا ہوگا. اچھا جی, پھر ایک اور بات یہ کی جاتی ہے کہ جی ابھی آپ نے یہ کہا کہ عوام سے آپ نے پیسہ لیا, ڈپازیٹر سے, وہ پروفٹ اینڈ لاس شیئرنگ کے لیے لیا, اور آپ نے یہ کہا کہ ہم آپ کے پیسوں کو انویسٹ کریں گے, اسلامک بینک عوام سے پیسہ لے گا اور اس کو انویسٹ کرے گا, اور اگر پروفٹ ہو گیا تو وہ ہم پری ایگریڈ ریشو میں شیئر کریں گے, مثال کے طور پر 50-50. اس کانٹریکٹ کو مضاربہ کہا جاتا ہے, یعنی ایک شخص کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے اور ایک شخص کے سکلز ہوتے ہیں. تو ڈپازیٹرز کی انویسٹمنٹ ہے اور اسلامک بینک اپنے سکل پرووائڈ کرتا ہے, اور جو پروفٹ آتا ہے 50-50 یا 40-60 یا 90-10 جو بھی ایگریڈ ہو جائے, پری ایگریڈ ریشو میں شیئر کر لیا جاتا ہے. اور اگر خدا نہ خواستہ لاس ہو تو ان کیس آف لاس جو مینیجر ہوتا ہے, جو انویسٹ کر رہا ہوتا ہے ان پیسوں کو, جو اپنی سکلز پرووائڈ کر رہا ہوتا ہے, اس کی جو ہے وہ محنت ضائع ہو جاتی ہے اور جس شخص نے پیسہ دیا تھا اس کا پیسہ ڈوب جاتا ہے. یہ مضاربہ کا کانٹریکٹ ہے اور شریعت سے یہ کانٹریکٹ ثابت ہے. یہ وہ کانٹریکٹ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ کیا تھا, یعنی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا مال تجارت ہوتا تھا, انویسٹمنٹ ہوتی تھی, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سکلز ہوتے تھے, اس سے بزنس کیا جاتا تھا اور پیسہ کما کے جو پروفٹ ہوتا تھا وہ آپس میں پری ایگریڈ ریشو میں شیئر کیا جاتا تھا. اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی لاس ہو جائے تو جس کا پیسہ اس کا پیسہ ڈوب جائے گا, اور جس کی محنت ہے اس کا محنت ڈوب جائے گا, اس کا ٹائم ڈوب جائے گا, اس کی امپلائیز کی سیلری ڈوب جائے گی, اوور ہیڈ کاسٹ ڈوب جائے گی, یہ ساری کاسٹ ہے جو اسلامک بینک بیئر کر رہا ہے وہ ڈوب جاتی ہے. تو یہ مضاربہ کا کانٹریکٹ ہے. تو ایک اعتراض یہ آتا ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پروفٹ ہوگا تو پروفٹ ڈسٹریبیوٹ کریں گے اور لاس ہوگا تو پیسہ ڈوب جائے گا. تو اسلامک بینکس کو صرف پاکستان میں دیکھیں تو کام کرتے ہوئے 12-14 سال ہو گئے ہیں, اور 14 سال میں کبھی بھی کسی کسٹمر کا پیسہ ڈوبا ہی نہیں آج تک. کبھی کسی ڈپازیٹر کا پیسہ وہ ڈوبے, کبھی کسی ڈپازیٹر کو لاس ہوئے؟ ہم کہتے ہیں جی نہیں ہوا. تو جب نہیں ہوا تو پھر کیسی اسلامک بینکنگ ہے کہ کسی ڈپازیٹر کو لاس ہی نہیں ہوتا, کبھی پروفٹ ہی شیئر کرتے جاتے ہیں, آپ لاس شیئرنگ تو ہوتی نہیں ہے. تو بھائی اس کا جواب یہ ہے کہ لاس ہونا کوئی اسلام میں کوئی شریعہ کمپلائنٹ ہونے کے لیے ضروری تھوڑا ہی ہے کہ تم مسلمان ہی تب ہوگے جب لاس کرو گے. لاس کیوں نہیں ہوتا؟ یہ 2 وجہ ہیں. سب سے پہلے پول مینجمنٹ, اور سیکنڈ وجہ ہے ڈائیورسیفیکیشن. اس کی ایک ایگزامپل لیں بھی آپ کو سمجھ آئے گا کہ اسلامک بینک نے کیا کیا, لوگوں سے پیسہ لیا, مثال کے طور پر 10 کروڑ روپے اسلامک بینک نے لوگوں سے لے لیے اور ایک پول بنا دیا. اس 10 کروڑ روپے کو اسلامک بینک انویسٹ کرے گا نا. اسلامک بینک نے کیسے انویسٹ کیا؟ اس 10 کروڑ میں سے, اس 10 کروڑ میں سے 1 کروڑ کی گاڑیاں خرید کے لوگوں کو دے دی پروفٹ پہ, 1 کروڑ روپے کی لیپ ٹاپ خرید کے لوگوں کو دے دیے پروفٹ پہ, 1 کروڑ روپے کا را مٹیریل خریدا
اور وہ جس بزنس مین کو اپنے بزنس چلانے کے لیے ضرورت تھی اس کو را مٹیریل بیچ دیا پروفٹ پہ. 2 کروڑ روپے کا جو ہے وہ سیمنٹ خریدا اور بیچ دیا. 5 کروڑ روپے کے 5 گھر لیے اور لوگوں کو بیچ دیے. تو 10 کروڑ روپے میں سے اسلامی بینک نے یوں کیا, 1 کروڑ روپیہ گاڑی کو دے دیا, 1 کروڑ روپیہ لیپ ٹاپ کو دے دیا, 1 کروڑ روپے کا را مٹیریل خرید کے مختلف لوگوں کو بیچ دیے, 2 کروڑ روپے کے سیمنٹ مختلف لوگوں کو بیچ دیا, 5 کروڑ روپے کے گھر مختلف لوگوں کو بیچ دیے. تو ہزاروں مختلف جگہوں پہ انویسٹ کیا, لوگوں سے 10 کروڑ روپیہ اٹھایا, ایک پول بنایا, اور اس پول میں سے جو انویسٹمنٹ کی, ڈائیورسیفائڈ انویسٹمنٹ کی, وہ ہزاروں کسٹمر کو چیزیں خرید کے دی. اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ اگر خدا نہ خواستہ ایک کسٹمر بھاگ بھی جاتا ہے, گاڑی لے کے کسٹمر بھاگ گیا, گاڑی تھی 10 لاکھ روپے کی, بہت کم چانسز ہیں اسلامی بینکس کو لاس ہو, کیونکہ اتنا کیئرفلی ہر کسٹمر کو دیکھا جاتا ہے کہ واقعی جس کو گاڑی دے رہے ہیں اس سے اتنی ساری چیزیں, اس کا آئی ڈی کارڈ, اس کے گھر کا پتہ, ایک ایک چیز اس کی دیکھی جاتی ہے کہ خدا نہ خواستہ گاڑی لے کے بھاگ نہ جائے, قسطیں میں پوری دیتا رہے. تو ایک شخص کو مثال کے طور پر 10 لاکھ روپے کی گاڑی خرید کے دی اور وہ بھاگ گیا, پھر بھی بھاگ گیا, اب کیا ہوگا؟ لاس ہو گیا نا. تو کوشچن یہ ہے کہ کسی ڈپازیٹر کو لاس کیوں نہیں شیئر کیا گیا؟ اب آپ دیکھیں, خود مجھے بتائیں کہ 10 لاکھ کا لاس ہو گیا, لیکن جو ٹوٹل پول تھا وہ تو 10 کروڑ روپے کا تھا اور اس سے مختلف جگہوں پہ انویسٹ کیا ہوا تھا. تو اگر اس 10 کروڑ کے پول میں 10 لاکھ روپے کا لاس بھی ہو جائے تو پتہ ہے کتنا لاس ہوگا؟ 10 کروڑ کو ڈیوائڈ کریں 10 لاکھ سے, 10 روپے. یعنی ہر ڈپازیٹر کو ہم یہ کہے گا کہ اسلامی بینک یہ کہے گا کہ یار پچھلی دفعہ تمہارا پروفٹ تھا مثال کے طور پر 1 لاکھ روپے پہ تمہیں پروفٹ ملا تھا 600 روپے, لیکن اس دفعہ تمہیں پروفٹ ملے گا 590 روپے. ایک گاڑی کا لاس ہو گیا, پوری گاڑی گئی, پھر بھی 10 روپے کا فرق پڑا ہے صرف پول میں. تو آپ کو یہ بتایا کہ اس پول کے سب کا پیسہ اٹھایا عوام کا اور ایک پول میں ڈال دیا, اور اس پول سے ہزاروں مختلف جگہوں پہ انویسٹ کر دیا. تو ان ساری جگہوں پہ جب انویسٹ کر دیا, اگر لاس ہو بھی جائے تو کسی ایک جگہ پہ لاس ہوتا ہے نا, باقی جگہوں سے تو پروفٹ آ رہا ہے. تو ایک جگہ کا لاس آیا اور ہزاروں جگہ کا پروفٹ آیا, تو جب لوگوں میں ڈسٹریبیوٹ کیا تو چند روپے کا فرق آیا. تو یہی وہ اسلامی بینک کا پروفٹ ہوتا ہے جو فکس نہیں ہوتا. کبھی 1 لاکھ پہ 500 ملے گا, کبھی 550 ملے گا, کبھی 600 مل جائے گا, کبھی 480 مل جائے گا. تو یہ ایکچوئل پول کی وجہ سے ہو رہا ہوتا ہے. اچھا, ہمارے سیشن کا ٹائم کیونکہ اب بالکل 5 منٹ ہم اور لیں گے لاسٹ, اس کے بعد ہم کوسچن آنسر سیشن کی طرف جاتے ہیں. ایک اعتراض اکثر یہ آیا کہ آپ لوگوں نے تو اسلامک بینکنگ میں, اسلام میں تو بینکنگ کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے, اسلام میں تو بینکنگ کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے, تو اسلامک بینکنگ کہاں سے آ گئی؟ تو اس اعتراض کو بھی ہم اینالائز کرتے ہیں آج کہ کیا اسلام میں بینکنگ کا کوئی کانسیپٹ ہے یا نہیں. بھائی دیکھیں, میں نے آپ کو بتایا کہ اسلامی بینک نے لوگوں سے پیسہ لیا مضاربہ کی بیسس پہ, پروفٹ اینڈ لاس شیئرنگ, یا کرنٹ اکاؤنٹ میں اگر پیسہ رکھوانا ہے تو قرض کی بیسس پہ جس پہ کوئی ریٹرن نہیں ہے. تو مضاربہ کا جو اکاؤنٹ جو کانٹریکٹ ہے مضاربہ کا, یہ شریعت سے ثابت ہے یا نہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہ کا جو بزنس ہے وہ مضاربہ کی بیسس پہ ہے. اسی طرح قرض, کیا قرآن سے قرض ثابت نہیں ہے؟ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قرض لیا. اسی طرح پیسہ لوگوں سے لے لیا اور اس کو انویسٹ کر دیا مختلف جگہوں پہ. مثال کے طور پر کسی کو کاٹن خرید کے بیچ دی, کسی کو لیپ ٹاپ خرید کے بیچ دیا, کسی کو جنریٹر خرید کے بیچ دیا, کسی بزنس مین کو انڈسٹری میں مشین چاہیے تھی وہ امپورٹ کرا کے بیچ دی. یہ سارے کام جو اسلامی بینک سیل پرچیز کر رہا ہے, تو یہ کیا قرآن سے ثابت نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا, جو بھی ہم نے ڈسکس کی آیت کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سیل کو حلال قرار دیا, تو سیل کر رہا ہے نا, تو سیل تو جب جائز ہے تو یہ چیز بھی جائز ہے. تو دیکھیں, اگر پیسہ لینا بھی شریعت کے مطابق ہے اور لوگوں کو چیزیں بیچ بھی شریعت کے مطابق رہے کوئی چیز, کوئی اسلامک بینک, کوئی انسٹیٹیوشن, تو آپ اس کو اسلامک بینک کہہ دیں, اس کو شریعہ کمپلائنٹ بینک کہہ دیں, اس کو ربا فری بینک کہہ دیں, تو بس یہ شریعہ کمپلائنٹ ہے, کیونکہ سارے کام وہی ہو رہے ہیں جو شریعت کے اصولوں کے مطابق ہیں. تو اس اعتراض پہ اکثر میں اسٹوڈنٹس کو یا کسی جگہ سیشن دے رہا ہوں تو یہ شعر بھی سناتا ہوں کہ غیروں سے کہا تم نے, غیروں سے سنا تم نے, کچھ ہم سے کہا ہوتا, کچھ ہم سے سنا ہوتا. تو ہر چیز جو ہے وہ شریعہ کمپلائنٹ ہے, شریعت کے اصولوں کے مطابق ہے. ابھی آگے ہم جب اسلامی بینکنگ آپ دیکھیے گا پریکٹیکل اسپیکٹ سے ڈسکس کریں گے, ایک ایک کانٹریکٹ کو اسلامی بینک گاڑی کیسے دیتا ہے, اسلامی بینک گھر کیسے دیتا ہے, ٹھیک ہے, اسلامی بینک کو چیز خرید کے کیسے مرابہ میں بیچتا ہے, جنریٹر فائنینسنگ کیسے کرتا ہے, ٹھیک ہے, لیپ ٹاپ فائنینسنگ کیسے کرتا ہے. تو ہر شریعہ کانٹریکٹ کو ہم قرآن اور حدیث کی روشنی میں ڈسکس کریں گے, ایک شریعہ رولنگ کو, تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ کیسے یہ ساری چیزیں شریعہ کمپلائنٹ ہیں.
اچھا جی، پھر اسلامک بینکنگ کے بارے میں ایک لاسٹ چیز جو آج ہم ڈسکس کروں گا آپ سے، وہ یہ ہے کہ یہ کوئی فیری ٹیل نہیں ہے. اسلامک بینکنگ کوئی فیری ٹیل ہو، پریوں کی کہانی ہو، کوئی میتھ ہو. یہ چند علماء مولوی حضرات کو خیال آیا اور راتوں رات کہ یار اسلامک بینکنگ سٹارٹ کرتے ہیں، اور چند بینکرز ان کے ساتھ مل گئے اور راتوں رات اسلامک بینکنگ سٹارٹ کر دی ہو، اور اس کی کوئی بیسس نہ ہو، کوئی لاجیکل بات نہ ہو. ایسا بالکل نہیں ہے. اسلامک بینکنگ بالکل کلیئر کٹ شریعہ، قرآن، سننا، اجماع اور قیاس، جو ہم نے شریعہ پڑھے تھے، تو شریعہ کی گائیڈنس، شریعہ کی رولنگ سے ڈیرائیو بینکنگ ہے. اور اسلامک بینکنگ میں جتنی بھی ٹرانزیکشنز ہو رہی ہیں، میں نے آپ کو بتایا کہ اس کی رولنگز ہیں جو ابھی ہم ڈسکس بھی کریں گے انشاءاللہ اگلے سیشنز میں. یہاں 2+2 4 ہے، بالکل کلیئر کٹ گائیڈ لائنز کی طرح. اسلامک بینکنگ اگر کوئی فیری ٹیل ہوتی یا اگر اس کا ریالٹی سے کوئی تعلق نہ ہوتا، تو آپ یہ دیکھیے کہ جب 2008 کا فائنینشیل کرائسس آیا، ہم نے ڈسکس کیا نا، 2008 کے فائنینشیل کرائسس میں یہ ہوا کہ دنیا کی 45% جو ویلتھ تھی وہ غائب ہوگی. ٹھیک ہے، دنیا کی 45% ویلتھ غائب ہوگی. تو اس 2008 کے فائنینشیل کرائسس میں، اس 2008 کے فائنینشیل کرائسس میں اسلامک بینکس نے کس طرح سے آپریٹ کیا؟ تو اگر ہم اس کو دیکھیں تو ٹاپ 10 اسلامک بینکس، ہماری اسٹریمنگ صحیح چل رہی ہے؟ اچھا، ٹاپ 10 اسلامک بینکس کو اگر ہم کمپیئر کریں ٹاپ 10 کنونشنل بینکس کے ساتھ، جب 2008 کا فائنینشیل کرائسس آیا تو ان میں کیا ہوا؟ آپ یہ دیکھیے گا کہ 2008 سے پہلے جو ٹاپ 10 کنونشنل بینکس تھے وہ 116 بلین $US پروفٹ کما رہے تھے، ایگریگیٹ پروفٹ. ان سب کے پروفٹ ملا لیے جائیں تو 116 بلین $US تھے سودی بینکوں کے. اور فائنینشیل کرائسس کے بعد ان کا ایگریگیٹ لاس 42 بلین $US تھا سن 2008 میں. یعنی کہ 116 بلین $US کے نیٹ پروفٹ کماتے کماتے ان کو 42 بلین $US کا کمبائنڈ لاس ہوا. لیکن اسی دوران اسلامک بینکس جو ہیں ٹاپ 10، ان کے پروفیٹیبلٹی میں 9% انکریز آیا، حالانکہ ساری دنیا کے فائنینشیل انسٹیٹیوشن ڈوب رہے تھے. تو اسلامک بینکس کیوں سسٹین کر گئے؟ اسی طرح سے آپ یہ دیکھیے کہ ٹاپ 10 کنونشنل بینکس، دنیا کے جو ٹاپ 10 کنونشنل بینکس ہیں، ان کو گورنمنٹ اسسٹنس لینا پڑی، ان کو حکومتی امداد کی ضرورت پڑی سسٹین کرنے کے لیے. لیکن جو ٹاپ 10 کنونشنل بینکس، جو ٹاپ 10 اسلامک بینکس تھے، ان میں سے صرف ایک بینک پہ گلوبل اس فائنینشیل کرائسس کا امپیکٹ آیا، صرف ایک اسلامک بینک. اچھا، آپ یہ دیکھیے کہ تو 2008 کا فائنینشیل کرائسس یہ لٹمس ٹیسٹ تھا اسلامک بینکنگ کے لیے کہ اس سے بالکل کلیئر کٹ ہمیں یہ بات معلوم ہو گئی، یہ چیز پتہ چل گئی کہ ٹاپ 10 جو سودی ادارے ہیں وہ تو ڈوب رہے ہیں، ان کو حکومتی امداد کی ضرورت پڑ رہی ہے. ایز اے لینڈر آف لاسٹ ریزورٹ حکومتی امداد کی ضرورت پڑی سسٹین کرنے کے لیے. لیکن اسلامک بینکس میں بالکل ایسا نہیں ہوا، بلکہ وہ 9% ایگریگیٹ پروفٹ کمایا اسلامک بینکس نے 2008 کے فائنینشیل کرائسس کے بعد. تو یہ اس آیت کی طرف اشارہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سود کو گھٹا دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ صدقات کو بڑھا دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے سود کو گھٹا کے دکھایا. پھر یہ خالی 2008 کی بات نہیں ہے، آپ 1982 کا کویت کا کرائسس دیکھیے. 1982 میں جو کویت میں المناخ کرائسس آیا تھا، اس میں کویت فائنانس ہاؤس سروائیو کر گیا، لیکن سودی بینکس ڈوب گئے. اسی طرح سے آپ 1997-1998 کا جو ایشین فائنینشیل کرائسس آیا تھا، اس میں آپ پرفارمنس آف اسلامک بینکس دیکھ لیں، پرفارمنس آف بینک اسلام کو آپ دیکھیں کہ وہ پرفارم کرتا رہا، باقی بینکس ڈوبے. تو اسی بات پہ جو چیئرمین ہیں ورلڈ اکنامک فورم، اس کی اسٹیٹمنٹ میں آپ کے سامنے کوٹ کروں گا کہ اس نے یہ کہا کہ ٹوڈے وی ہیو ریچڈ اے ٹپنگ پوائنٹ وچ لیوز اس اونلی ود ون چانس چینج اور فیس کنٹینیوڈ ڈکلائن. یا تو ہمیں اپنے معاشی نظام کو بدلنا ہوگا یا ہم ایسے ہی زوال میں رہیں گے. یہ نان مسلم چیئرمین آف ورلڈ اکنامک فورم وہ یہ بات کر رہا ہے. اچھا، تو کسی شاعر نے بھی کہا تھا نا کہ تنگ آ جائے گی خود ہی اپنے چلن سے یہ دنیا،
تجھ سے سیکھے گا زمانہ تیرے انداز کبھی. بینگ اے مسلم ہماری رسپانسبلٹی کیا ہے کہ ہم اسلامک بینکنگ کو صحیح طرح سے لوگوں کے سامنے ریپرزینٹ کریں. آپ دیکھیں چارٹرڈ انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ اکاؤنٹنٹس یو کے, جس کو CIMA بھی کہا جاتا ہے, انہوں نے اسلامک بینکنگ پہ پورا سرٹیفکیٹ ایک لانچ کیا, پوری سرٹیفکیشن لانچ کر دی اسلامک بینکنگ کے اوپر. آپ ACCA کو دیکھیں, ایسوسیشن آف سرٹیفائڈ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس, جو UK کی دنیا کی سب سے بڑی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کی باڈی ہے, اس نے اسلامک بینکنگ کی سرٹیفکیشن ابھی ریسنٹلی لانچ کر دی. چارٹرڈ فائنینشیل انسٹیٹیوٹ CFA USA میں جو ہے, وہ اسلامک بینکنگ سرٹیفکیشن پہ کام کر رہا ہے اور انشاءاللہ جلد ہی لانچ کرنے والا ہے. ہارورڈ یونیورسٹی نے اسلامک فائنانس پہ ریسرچ کے لیے ایک پورا ریسرچ سینٹر کا قائم کر دیا, اور ہم مسلمان ابھی تک انہی چیزوں میں پھنسے بیٹھے ہیں کہ کان کو یہاں سے پکڑو یا یہاں سے پکڑو, چیز تو ایک ہی ہے. بھائی بالکل چیز ایک نہیں ہے, اس میں فرق ہے. ایک ہے سود پہ پیسے پہ پیسہ کمانا, اور ایک ہے کہ آپ نے لوگوں کو کوئی چیز خرید کے ٹریڈنگ کی, کوئی چیز بیچ کے اس کا رسک لے کے اس پہ پروفٹ کمایا. تو ایک سود جو ہے پیسے پہ پیسہ کمانا, اللہ نے قرآن میں اس کو حرام قرار دیا, لیکن کوئی چیز خرید کے اس کو بیچا جائے, اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہی حلال قرار دیا, اس کو ٹریڈنگ کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ابھی ہم انشاءاللہ آگے والے جو ہمارے سیشن ہوں گے اس میں ہم ڈسکس کریں گے بہت ساری چیزیں مزید بھی. ابھی جو ہے اسلامک بینکنگ کا آج جو ہمارا ٹاپک تھا کہ کیا یہ خالی ایک فیری ٹیل ہے, ایک میتھ ہے, یا ریالٹی میں ایگزسٹ کرتی ہے. تو میں کنکلوڈ کروں گا دوبارہ کہ الحمدللہ بالکل ریالٹی میں ایگزسٹ کرتی ہے. آپ کو بتایا کہ ڈپازیٹر سے پیسہ لینا یہ بھی شریعت کے قوانین کے مطابق ہے, اور لوگوں کو انویسٹ کرنا یہ بھی, یا سیل ٹریڈنگ کر کے پیسہ کمانا اسلامک بینکنگ میں بھی شریعت کے اصولوں کا خیال رکھتا ہے. اور مسلمان نان مسلمز بھی اس کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. وہ کس طرح سے کہ CIMA, ACCA, CFA, ان کی ٹاپ 3 جو انسٹیٹیوشنز ہیں, ایجوکیشن پرووائڈرز ہیں, وہ آج کیا کر رہے ہیں اسلامک بینکس پہ, اسلامک بینکنگ پہ, اسلامک فائنانس پہ سرٹیفکیشنز لانچ کر رہے ہیں. اور وہ ہمارے مسلمان علماء کے پاس, اسکالرس کے پاس آ رہے ہیں اور ان سے پوچھ رہے ہیں یہ اسلامک بینکنگ کس طرح سے کام کرتی ہے. سفر در سفر, جو مفتی تقی صاحب کا ایک سفر نامہ ہے, سفر در سفر اس کا نام ہے, اس میں مفتی تقی صاحب نے لکھا کہ کس طرح ایک امریکن اسٹیٹ کے ہیڈ نے مفتی تقی صاحب کو بلایا. وہ خود بھی اکانومسٹ تھا, اور اس نے یہ کہا کہ میں نے دیکھا 2008 کے فائنینشیل کرائسس میں ہمارے معیشت کا بیڑا غرق ہو گیا, تباہ ہو گئی, لیکن اسلامک بینکس پرفارم کرتے رہے. تو کیا وجہ تھی؟ تو مفتی تقی صاحب نے 3 باتیں کی. 2 باتیں جو کہ سب سے اہم ہے وہ یہ کہ ہم سود نہیں کھاتے, اور نمبر 2 ہماری جتنی بھی بینکنگ ہے وہ ایسٹ بیسڈ ہے, ہم چیز خرید کے بیچتے ہیں. تو اگر خدا نہ خواستہ کوئی فائنینشیل کرائسس آئے بھی اور ویلتھ کھا بھی جائے تو جو لون ہے وہ تو کھا گیا, سسٹم سے غائب ہو گیا, لیکن ایسٹ تو موجود رہتا ہے نا. یہ ایسٹ بیسڈ بینکنگ ہے, تو رسک اس میں منیمل ہوتا ہے. اچھا جی, آج کا سیشن ہم یہاں پہ کنکلوڈ کرتے ہیں. اب 10 منٹس جو ہیں وہ ہمارا کوسچن آنسر سیشن ہے. کچھ کوسچن یہاں پہ ہمارے پاس ان باکس میں آ بھی چکے ہیں, میں جسٹ ان کا آنسر کرتا ہوں اور اس کے بعد انشاءاللہ اس سیشن کو کنکلوڈ کریں گے. اچھا, ایک کوسچن جی ہمارے پاس یہ آیا ہے کہ اسلامک بینکنگ اور کنونشنل بینکنگ بالکل ایک ہی جیسی نظر آتی ہے. ایک اعتراض یہ آیا ہے کہ اسلامک بینکنگ اور کنونشنل بینکنگ بالکل ایک ہی جیسی نظر آتی ہے, تو دونوں میں فرق کیا ہے؟ تو بھائی اسلام میں جو فرق ہے نا وہ پروسیس کا ہوتا ہے, وہ ان پٹ کا ہوتا ہے, وہ آؤٹ پٹ کا نہیں ہوتا. مثال کے طور پر کچھ لوگ اب سنیں کہ کہاں یہاں سے پکڑ لو, یہاں سے پکڑ لو, ایک ہی چیز ہے. آپ مجھے خود بتائیں انصاف کے ساتھ, پاکستان میں آپ KFC کھاتے ہیں؟ الحمدللہ ہم سب کھاتے ہیں. کسی مسلمان ملک میں ہم KFC کھاتے ہیں؟ بالکل کھاتے ہیں. لیکن یہی KFC ہم جب ہیتھرو ایئرپورٹ پہ اترتے ہیں, جب ہم انگلینڈ میں لینڈ کرتے ہیں, جب ہم امریکہ میں لینڈ کرتے ہیں, یا کسی اور ویسٹرن کنٹری میں جب ہم جا کے لینڈ کرتے ہیں, تو ان کے ایئرپورٹ پہ جو KFC ہے یا وہاں پہ جو KFC ہے, وہاں سے چکن برگر نہیں کھاتے. سیم KFC پاکستان میں بھی سیم کمپنی, امریکہ میں بھی سیم کمپنی, مسلم ملک میں بھی سیم ان کے کنٹرول اور کوالٹی سٹینڈرڈز, اور ایک غیر مسلم ملک میں بھی ان کے سیم کوالٹی سٹینڈرڈز. ذائقہ بھی سیم ہوگا دونوں KFC کا, پاکستان والے اور USA والے کا, لیکن ایک حلال ہے ایک حرام ہے. ایک کو ہم کھاتے ہیں ایک کو نہیں کھاتے. کیوں؟ کیونکہ ہم یہ کہتے ہیں وہاں پہ مرغی کو صحیح طرح سے سلاٹر نہیں کیا گیا تھا, یعنی اس کا برگر بنانے کا جو پروسیس ہے وہ شریعہ کمپلائنٹ نہیں ہے, حالانکہ آؤٹ پٹ بالکل سیم ہے. بالکل اسی طرح اگر اسلامک بینکنگ
کہ آؤٹ پٹ یہاں بھی بینک ہے، ویسا ہی بورڈ لگا ہے، برانچ میں داخل ہوں گے، برانچ مینیجر بیٹھے ہیں، یوں ہی لوگوں سے پیسہ اٹھایا جاتا ہے اور انویسٹ کر کے پروفٹ کما لیا جاتا ہے. لیکن پروسیس ڈفرینٹ ہے نا. میں نے آپ سے عرض کیا کہ پیسہ شریعت کے اصول کے مطابق لیا گیا اور شریعت کے اصول کے مطابق لوگوں پہ مختلف جگہوں پہ انویسٹ کیا گیا، وہاں سے ریٹرن آیا اور ڈپازیٹرز میں ڈسٹریبیوٹ کر دیا گیا. تو آؤٹ پٹ پہ ڈیسیجن نہیں ہوگا، جو ڈیسائیڈ ہم کریں گے اس چیز کو وہ پروسیس پہ کریں گے. اگر پروسیس شریعہ کمپلائنٹ ہے تو اسلامک بینکنگ شریعہ کمپلائنٹ ہے، اگر پروسیس شریعہ کمپلائنٹ نہیں ہے تو وہ بینکنگ شریعہ کمپلائنٹ نہیں ہے. صرف آؤٹ پٹ پہ اس کا فیصلہ نہیں ہوگا. اچھا جی، ایک اور کوشچن ہم یہاں پہ یہ آیا کہ اسلامک بینک اسٹیٹ بینک کے انڈر کام کرتا ہے. تو آپ سے عرض کر لیا کہ اسٹیٹ بینک کا اسلامک بینکنگ ڈپارٹمنٹ ہے جس کے اندر اسلامک بینک کام کرتا ہے، اور اسلامک بینکنگ ڈپارٹمنٹ کے شریعہ اصولوں کے مطابق تمام ٹرانزیکشنز کو دیکھا جاتا ہے. اور وہاں پہ اسٹیٹ بینک میں الحمدللہ اب شریعہ سپروائزری بورڈ موجود ہے جو تمام ٹرانزیکشنز کی شریعہ کمپلائنس کو انشور کرتا ہے. تو جتنی بھی ڈیلنگ ہوتی ہے وہ اسلامک بینکنگ ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹ بینک اس کے ساتھ ہوتی ہے. ایک لاسٹ چیز، ہمارا ٹائم سیشن کا ایکسیڈ ہو چکا ہے، جو سیشن کنکلوڈ کرنے سے آپ کے سامنے رکھوں گا وہ ہے ایڈیشنل ریڈنگ مٹیریل، ایڈیشنل لسٹ آف ریڈنگ مٹیریل جو آپ کتابیں اس سیشن کے بعد پڑھ سکتے ہیں اور جو آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی. سب سے پہلے این انٹروڈکشن ٹو اسلامک فائنینس، یہ بک ہے مفتی تقی عثمانی صاحب کی، گرین کلر کی بک ہے اور اس کا نام ہے این انٹروڈکشن ٹو اسلامک فائنینس. یہ آپ ضرور پرچیز کر لیں اور پڑھ لیں. ایک دوسرا جو بک ہے وہ بھی مفتی تقی صاحب کی ہے جس کا نام ہے غیر سودی بینکاری. مفتی تقی صاحب نے کتاب لکھی غیر سودی بینکاری، یہ بھی آپ ضرور پرچیز کر لیں اور پڑھ لیں، بہت فائدے کی ہیں. تو دو بکس میں نے آپ کے سامنے رکھ لی، این انٹروڈکشن ٹو اسلامک فائنینس مفتی تقی عثمانی صاحب کی، اور غیر سودی بینکاری یہ بھی مفتی تقی صاحب کی ہیں. ان دو بکس کو آپ پڑھ لیں، انشاءاللہ آج کے سیشن سے بہت زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا. ہسٹری آف اسلامک بینکنگ، ایک چیز یہ آ رہی ہے آخری چیز کہ آپ ہسٹری آف اسلامک بینکنگ تھوڑی سی ہمارے سامنے رکھ دیں. تو دیکھیں ہسٹری آف اسلامک بینکنگ دس کین بی ٹریسڈ بیک ٹو 1950s. 1950s میں سب سے پہلے اسلامک بینکنگ کا جو ہے وہ تجربہ کیا گیا ایجپٹ میں کیا گیا، اور مٹ غمر ایک انسٹیٹیوشن قائم کیا گیا مٹ غمر کے نام سے. تو 1950s سے میں نے کو عرض کیا کہ مسلمانوں میں یہ ضرورت ان کو فیل ہو رہی تھی کہ ہماری بینکنگ کا نظام شریعت کے اصولوں کے مطابق ہونا چاہیے. تو 1950 سے اس پہ کوششیں کی گئیں. پھر 1970s میں اسلامک ڈیولپمنٹ بینک جدہ اس کا قیام ہوا. اسی طرح دبئی اسلامک بینک کا 1970s میں قیام ہوا. 2002 کے اندر پاکستان میں فرسٹ اسلامک بینک جو میزان بینک ہے اس کو لائسنس دیا گیا اور اس نے اپنے آپریشن سٹارٹ کیے. یہ پاکستان کی ہسٹری. اسی طرح دنیا کی ہسٹری 1950 سے اس کی کوششیں کی جا رہی تھیں. تو یہ ہے. اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ کوئی بینک موجود نہیں تھا، لیکن جو لوگ اسلامی طریقے سے تجارت کرتے تھے وہ تو موجود تھا. اسی چیزوں کو ہم نے ایک امبریلا میں اس کو رکھ دیا اور اس امبریلے کا نام اسلامک بینک ہے. تو یہاں پہ جو ہے وہ سیل پرچیز یا ٹریڈنگ ہوتی ہے شریعت کے اصولوں کے مطابق، اور یہ تمام کانٹریکٹ جو ہیں وہ ڈیرائیوڈ فرام شریعہ. آپ کو بتایا مداربہ یہ وہ کانٹریکٹ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ کیا، اور اسی کانٹریکٹ کی بیسس پہ اسلامک بینک جو ہے وہ اپنے ڈپازیٹر سے پیسہ اٹھاتا ہے. مثال کے طور پر اسلامک بینک کوئی گاڑی بیچتا ہے تو وہ کار اجارہ کا کانٹریکٹ ایک شریعہ کمپلائنٹ کانٹریکٹ ہے جو شریعت و قرآن و سنت میں ثابت ہے. اسی طرح کسی شخص کو اسلامک بینک کوئی چیز بیچتا ہے تو وہ مرابحہ کے کانٹریکٹ پہ بیچتا ہے، مسومہ کے کانٹریکٹ پہ بیچتا ہے. یہ دونوں شریعت سے قرآن سے ثابت ہیں. اسی طرح استثناء کا کانٹریکٹ آرڈر ٹو مینوفیکچر، حکومت کو اگر کوئی پل برج فائنینسنگ چاہیے تو وہ اس پروجیکٹ فائنینسنگ کے لیے سعودی بینک کے پاس جائے گا تو وہ پیسے دے دے گی حکومت کو. اسلامک بینک کے پاس آئے گا تو اسلامک بینک خود سے وہ برج کنسٹرکٹ کروا کے حکومت کو سیل کرے گا. اس کانٹریکٹ کو استثناء کہتے ہیں. اور یہ کانٹریکٹ استثناء کا کانٹریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کا ممبر استثناء کے کانٹریکٹ پہ بنوایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں آتا ہے ایک انگوٹھی پہنی جو استثناء کے کانٹریکٹ پہ بنوائی. تو یہ سارے کانٹریکٹ جتنے بھی اسلامی بینکنگ کے اندر کانٹریکٹس ہیں، جتنا بھی بزنس ہوگا وہ کسی کانٹریکٹ کی بیسس پہ ہوگا، اور جتنے بھی کانٹریکٹس ہیں وہ شریعہ سے ثابت ہیں. تو آج کا سیشن انشاءاللہ ہم یہاں پہ کنکلوڈ کرتے ہیں. نیکسٹ سیشن جو ہمارا انشاءاللہ وہ فریکوینٹلی آسکڈ کوسچنز پہ ہوگا. آج کے سیشن سے ریلیٹڈ جتنے بھی فریکوینٹلی آسکڈ کوسچنز ہیں یہ آپ اس میں کر سکتے ہیں. اپنے اہل و عیال اور گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.